ठीक है जी, चलो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीवन। ऐसे ही सबका, मैं तो इससे भी कम ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं क्या, रोज़े भी हैं, बारिश भी हो गई है, मैं बोरिंग टॉपिक के लिए कौन आएगा। तो इससे पहले बिफोर मैं थोड़ा सा अपना कह देता हूँ, इंट्रोड्यूस करा लेता हूँ अपने आप को। आई स्टार्टेड फ्रॉम 2014 इन एयरफोर्स। I joined up as a psychologist, and by 2019 I specialized in a subject called logotherapy. वो इस पे ज़रा गलत लिख गए, लीगोथेरेपी, लेकिन वो लोगोथेरेपी। बेसिकली इट इज़ अ स्कूल ऑफ थॉट फ्रॉम डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल, जो इंसानी ज़िंदगी को बेसिकली समझता है सर्च फॉर मीनिंग। तो इट इज़ मीनिंग बेस्ड थेरेपी, या फिलोसॉफिकल थेरेपी, या एग्जिस्टेंशियल थेरेपी की सबसे पॉपुलर फॉर्म है। उसके अंदर मैं स्पेशलाइज किया, एंड सिंस रिटायरिंग 2019 आई बीन वर्किंग एज अ साइकोलॉजिस्ट। ठीक हो गई जी, थेरेपिस्ट, आप काउंसलर, ये डिफरेंट वर्ड सेम मीनिंग। अब उसके अंदर में दिस बिन अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट कि, और ये अभी तक हो रहा है कि इट्स जस्ट लाइक 5-10 ईयर्स, जो रिसर्च की दुनिया में बहुत कम टाइम है, जिसके अंदर एक्सक्यूज मी, सॉरी, जिसके अंदर में वी आर चेंजिंग द पैराडाइम ऑफ फिजिकल हेल्थ। अभी आपने देखा मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे बहुत ज़्यादा जोर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट उसके इफेक्ट्स जो हैं हम लोग एम्पेरिकली जो अब देख रहे हैं वो दे आर लिटिल डिफरेंट। एंड इसके अंदर में मुझे एक चीज़, क्योंकि आई एम एट दी क्लाइंट और पेशेंट एंड ऑफ इट, आई वर्क विद पीपल जिनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, कुछ हो रहा है, मैंने एक चीज़ नोट की है, और बहुत सारे इट्स वेरी गुड टू सी कि बहुत सारे डॉक्टर्स आर ऑल्सो इंटरेस्टेड कि अच्छा व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन साइकोलॉजिकल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। तो उसके अंदर में वन थिंग दैट आई हैव नोटेड एज समबडी हु हैज स्टडीड साइकोलॉजी एंड प्रैक्टिस भी है, और उसके बाद में आए दूसरे लोगों को भी साइकोलॉजी का थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस कराना है या उनको यूज़ कराना है, वही बात है दैट द वे दैट द नॉलेज इज स्ट्रक्चर्ड। मतलब जिस तरह से इफ़ यू रीड अ मेडिकल बुक, आप अपने कोई भी मेडिकल सिम्टम्स को सर्च करें ऑनलाइन, तो आपको एक बड़ी फैक्चुअल बेस्ड चीज़ आ जाती है। अच्छा जी, ये बीमारी है, ये जरासीम था, ये उसका रेट ऑफ रेप्लिकेशन है, ये एंटीबायोटिक है, सो ऑन सो फोर्थ। बट जब आप बीमारी एक्सपीरियंस करते हैं, राइट, स्पेशली इफ़ यू गो बैक टू किड्स, चिकन पॉक्स हमें पता है कोई फ़िक्र वाली बात नहीं है, मीज़ल्स को इतनी ज़्यादा फ़िक्र वाली बात आजकल मॉडर्न एरा में नहीं है, लेकिन हिस्टोरिकली पीपल हैव डाइड फॉर इट। या आप ऐसी बीमारियाँ ले लें जिनको अब हम सीरियसली भी नहीं लेते, सच एज कॉलरा, या आपको कह लें उसको क्या कहते हैं, मलेरिया फॉर इंस्टेंस। लेकिन जब आप पहली दफ़ा में यू आर एक्सपीरियंसिंग दैट इलनेस, आप बच्चे हैं और आपको पहली दफ़ा में आप कुछ हुआ है, यू डोंट इवन नो। मैं बहुत दफ़ा में लाइक अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, कुछ लोगों को इशू होता है माइग्रेन का, आई एम वन ऑफ देम। तो बहुत दफ़ा में जब उनको, एंड ये जिनको भी इशू है उनको बचपन में शुरू हो जाता है, तो ऑफन टाइम आस्ते हैं कि अच्छा क्या हुआ था पहली दफ़ा जब आपको माइग्रेन हुई थी, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स आपके पास वर्ड्स भी नहीं है उस चीज़ को डिस्क्राइब करने के। इट इज़ लाइक अ हेडेक बट नॉट लाइक अ हेडेक। तो वो पहली दफ़ा में जब आप बीमारी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपकी बॉडी को, आपके माइंड को तो नहीं पता कि अच्छा जी ये जरासीम है, ये है, वो है, आप सारे डेविस्टेशन से आप एक्सपीरियंशियली गुजर रहे हैं, इमोशनली गुजर रहे हैं। एंड साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और साइकोलॉजी इज़ वन सब्जेक्ट जहाँ पे सब्जेक्टिविटी, यानी कि आपका एक्सपीरियंस को हम नेगेटिव कर ही नहीं सकते। ठीक, मैं डिप्रेशन को एक इंसान के एक्सपीरियंस से अलहदा करके आपको समझा ही नहीं सकता। आई हैव टू टेल यू पीपल्स एक्सपीरियंसेस। वैसे पढ़ के जो एक लोगों को, अब आपने देखा कि जिस तरह से एक आम लैंग्वेज में भी आ गया, एक बंदा को थोड़ी सी भी उदासी हो हम कह देते हैं वो डिप्रेस्ड है बंदा, राइट। तो एक पॉपुलैरिटी का अवेयरनेस आई है, बट किस पॉइंट पे उदासी डिप्रेशन बन जाती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीबडी टू नो, राइट। वो चीज़ का मैं आपको कोई ऑब्जेक्टिव मेजर्स लगाने की लोगों ने कोशिश की है, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वर्क्स इज कि हम सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस में जाएं। तो मेरी इस टॉक का आइडिया ये था कि आप लोगों को बजाय एक लिटरेचर रिव्यू और वेरी इंटरेस्टिंग साइंस कटिंग एज की बजाय ना, लेट मी शेयर अ फ्यू ऑफ माई केस हिस्ट्रीज, कि आप लोगों को उस बंदे की स्टोरी से और उसकी हेल्थ कंडीशन से आइडिया हो जाएगा कि व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट। सो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट रिसेंट वन। पेंडेमिक के 1-2 साल बाद आई हैड अ क्लाइंट, 19 ईयर्स एज है उनकी। उन्होंने ए लेवल्स किए एंड ही वाज टेकिंग अ गैप ईयर बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक एंड हिज रिजल्ट्स, राइट। अब उसके दौरान में उनको कुछ फुटबॉल खेलते हुए ही जस्ट फेंट्स, ही गोज़ टू द हॉस्पिटल। वहाँ पे पता लगता है, उनके टेस्ट वगैरह होते हैं तो पता लगता है कि दिस 19 ईयर ओल्ड हैज़ टाइप 2 डायबिटीज़।
एंड उनका जब HP आप लोगों को टेस्ट शायद पता हो, जो 3 मंथ्स की आपकी शुगर प्रोफाइल बता देती है, HbA1c का टेस्ट कहते हैं उसको। ये बेसिकली आपकी लॉन्ग टर्म इंसुलिन प्रोफाइल, शुगर ब्लड में शुगर को आपको 3 मंथ्स का एक रिकॉर्ड बता देता है। वो आपकी अगर 7 से ऊपर हो, 6.5 से कुछ लोग समझते हैं, लेकिन 6.5 से अगर ऊपर है, 7 तक पे है, तो आप पक्के डायबिटिक हैं। तो इन जनाब की निकलती है वो 8.2, 8.3, यानी कि दैट इज़ ए डायग्नोज्ड पर्सन विद डायबिटीज़। अब हमारा डायबिटीज़ को देखने का तरीका क्या है? मैं लेट्स नॉट गो इनटू द मेडिकल नॉलेज, मैं अभी हम लोगों से पूछ रहा हूँ, हमें क्या लगता है व्हाट इज़ डायबिटीज़ है तो क्या है? अच्छा जी, एक इंसुलिन हार्मोन है जो सेंसिटिव है कार्बोहाइड्रेट्स या चीनी से। वो वाला सिस्टम ख़राब हुआ है, आपको उसके लिए या एक्सटर्नली इंसुलिन लेनी है या दवाई लेनी है। दिस इज़ द थिंकिंग, राइट? अब जब इन जनाब को ये दवाई दे दी गई, हिज सिम्टम्स एक्चुअली बिकम मच मोर वर्स। ही लैक्स एनर्जी, ही हैज़ अ लॉट ऑफ ब्रेन फॉग, फोकस नहीं हो रहा, ए लेवल्स का टेस्ट एग्ज़ाम दोबारा देना है, और फिर साथ साथ में कुछ मंथ्स बाद इंसोम्निया भी शुरू हो जाता है। एंड ही इज़ टेकिंग ग्लूकोफेज, वो मेडिकेशंस फॉर हिज कंडीशन, एंड दैट इज़ व्हेन ही कम्स टू मी। अब हम लोगों ने काम करना शुरू किया। सो आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। यस, अगर आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, आपके पैनक्रियाज में एक छोटा सा एरिया है जिसे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, जो कि प्रोड्यूस कर देता है आपके लिए इंसुलिन। ठीक है जी, आप ज़्यादा चीनी खाएंगे, वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, लेकिन आपके सेल्स के पास उसको बर्दाश्त करने की एक हद है। अगर वो ज़्यादा उसको बार बार मिलता रहेगा तो सेल्स उसको रजिस्टर करना भूल जाएंगे और अब आपको डायबिटीज़ हो गया। अब आप जितनी चीनी खा रहे हैं उतनी इंसुलिन रिलीज़ हो रही है, लेकिन ब्लड का जो शुगर लेवल है वो नीचे नहीं आ रहा, और ये बड़ी सेंसिटिव स्टेज है, क्योंकि अगर ज़्यादा शुगर हुई तो इंस्टेंटली डेथ हो सकती है। डायबिटीज़ का ख़तरा ही है, इसलिए उसको मेंटेन करने के अंदर में हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। ये स्टोरी सबने सुनी होगी, राइट? अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। जब आप स्ट्रेस्ड है, आपकी बॉडी एक हार्मोन रिलीज़ करती है, इसका नाम है कोर्टिसोल। मैं बहुत सिंप्लीफाइड बता रहा हूँ अभी ना, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। जब कोर्टिसोल प्रोड्यूस होता है, यानी कि जिस चीज़ को आप परेशानी एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, आप समझें कि आपका दिमाग उसको कोर्टिसोल का एक मॉलिक्यूल है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है, एक हार्मोन है, जिसको वो जब उसको वो टेस्ट आता है उसका, तो उसको समझ आ जाती है भाई मैं परेशान। कोर्टिसोल जाकर आपके जिस्म के हर ऑर्गन को बताता है भाईजान हम परेशान हैं, हम मुसीबत में हैं, ठीक है जी, तैयारी पढ़ो। जब वो आपके लिवर और आपके पैनक्रियाज तक पहुंचा है, वो इंसुलिन को कहता है भाई इंसुलिन और चाहिए, किसी भी वक्त में अजाब आ सकता है, ठीक है जी। ब्लड शुगर जो है ना वो ऊपर रखो, क्योंकि हमें एनर्जी की किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ सकती है। अब आप बेशक बहुत अच्छा जिम में जाएं, बहुत अच्छी डाइट करें, बॉक्सिंग करें, कार्बोहाइड्रेट्स ख़त्म कर दें, आपको अभी भी डायबिटीज़ के सिम्टम्स शुरू हो जाएंगे। नॉट बिकॉज यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, बट बिकॉज यू आर इन ए स्ट्रेस्ड सिचुएशन। और स्ट्रेस ख़त्म करने के लिए हमारे पास दवाई नहीं है कोई, बाय द वे, ठीक जी। हाँ जी, आपके एंग्जाइटी के सिम्टम्स कम करने के लिए दवाई है, एंग्जाइटी ख़त्म करने के लिए कोई दवाई नहीं है, डिप्रेशन ख़त्म करने के लिए कोई दवाई नहीं, राइट? अब जब आप ऐसे एक माशरे में हैं, जिस तरह के हम एक यंग 19 साल के लड़के पे क्या प्रेशर होते हैं, इंस्टाग्राम के वो कुछ रील्स देख के ही वॉन्ट्स टू बिल्ड हिज बॉडी, कुछ और देख के ही वॉन्ट्स टू बी रिच, मे बी ही वॉन्ट्स टू स्टार्ट सम बिटकॉइंस और समथिंग, राइट? बट उसको ये मैसेज नहीं मिल रहा कि दिस शुगर एट 19 years of age is another problem. अब when this gentleman goes, this young man goes, और उसकी ज़ाहिर बात है एक फैमिली के लिए पूरा एक बड़ा सदमा होता है कि 19 साल के लड़के को यार वहाँ से क्या खबर मिल रही होती है, यार ये कोई उम्र है बीमारी कराने की। आजकल के बच्चे इंसर्ट योर पॉपुलर न्यू ब्रांड फूड हेयर, KNN's, डालडा, कोका कोला, डैश खाना खाने की वजह से ये बच्चों का हाल हो गया। एक और आता है कि जो मेडिकल सेटअप से उनको जो खबर मिलती है, विच इज़ क्वाइट ट्रॉमेटिक फॉर हिम, वाज कि यार ये तो 40-60 साल के बाबों की बीमारी है, तुम क्या कर आगे बैठ रहे हो उसमें। अब इस पॉइंट में माई क्वेश्चन इज कि डोंट यू थिंक दैट द 19-year-old फील्स मोर लाइक कि यार ये मेरी एज नहीं है ये काम होने के लिए, राइट? और ये सब चीज़ें सुन के क्या आपको क्या लगता है, कोर्टिसोल ज़्यादा छिड़ेगा, कम छिड़ेगा? ज़्यादा छिड़ेगा। एंड हम कोर्टिसोल को एक्सपीरियंस कैसे कर रहे हैं? इंसुलिन भी ऊपर नीचे होगी, राइट? अब माई वर्किंग विद हिम वॉज कि लेट अस जस्ट एड्रेस योर स्ट्रेस लेवल्स,
ठीक है जी, एंड यू हैव टू लर्न हाउ टू डी स्ट्रेस. एक कुछ इंटरेस्टिंग लेटेस्ट रिसर्चेज फ्रॉम द रेल्म ऑफ बायोलॉजी ये हैं कि अगर आपका जिस्म 9 से 10 मिनट के लिए स्ट्रेसफुल स्टेट में आया है ना, उसको 9 से 10 घंटे लगते हैं उस स्टेट में से निकलने के लिए पूरे तरीके से. पूरे बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं जो आपको स्ट्रेस ऑन स्विच है, वो आपके मसल्स में, आपके ऑर्गन्स में, आपके ब्रेन में, आपके हार्ट में, हर जगह है. उसको फिर सारा उसने स्विच ऑफ करना होता. तो आप सोचें वो बंदा जो सालों से स्ट्रेस्ड सिचुएशन में है, ठीक जी, उसके लिए वो जो 10 मिनट को ट्रांसलेशन 10 घंटे था या 9 मिनट से 9 घंटे था, फॉर एवरी मिनट बॉडी नीड्स एन आवर, वो तो कभी डेट पूरा ही नहीं हुआ. एंड यू आर कैरिंग दैट डेट, वो बढ़ता जा रहा है, राइट. तो जब हमने उस पे से शुरू किया काम उस पे कि अच्छा लेट अस गो एट रिड्यूसिंग योर स्ट्रेस, लेट स्टार्ट थेरेपी, व्हाट इज बॉदरिंग यू. यहाँ से हम शुरू करते हैं. वी एड्रेस अ लॉट ऑफ थिंग्स, उसका करियर, लाइफ डायरेक्शन, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी की निटी-ग्रिटीज जो होती हैं हम वो करते हैं. और मेरे थेरेपी देने का एक सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप बेसिकली किसी भी साइकोलॉजिकल फिनोमेना इज बायोलॉजी बीइंग इंटरप्रेटेड. तो यू मे हैव अ लॉट ऑफ एपिनेफ्रिन बट यू विल एक्सपीरियंस इट एज एंगर और एग्रेशन और अनॉयंस, ठीक जी. तो हमने एक्सपीरियंस और बायोलॉजी को जोड़ना है साथ साथ, और फिर हमने साथ साथ में सोशल एस्पेक्ट को भी साथ साथ जोड़ना है. तो 3 फाउंडेशंस में, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड देन द सोशियोलॉजिकल. तो हम इन 3 एस्पेक्ट से जब काम करते गए, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग स्टार्टेड हैपनिंग कि उसको बेसिकली ब्लड शुगर डिप की कंप्लेन आने लग पड़ी. यानी कि जब हम उसका इंसुलिन मेजर कर रहे हैं तो हिज ब्लड शुगर इज एक्चुअली लो, ही नीड्स मोर शुगर टू सस्टेन इट. एंड जब उसका HbA1c ओवर द स्पैन, एंड बाय द वे दिस टुक अबाउट 2 years, कोई छोटा प्रोसेस नहीं होता, इट टुक अबाउट 2 years. 2 साल में हर 6-6 महीने बाद वो अपना HbA1c जब करा रहा है, तो एट द एंड ऑफ इट द लास्ट रिजल्ट दैट ही शेयर्ड विद मी वाज कि हिज HbA1c वाज 6.2. 6.2 का मतलब है कि क्लिनिकली, डायग्नोस्टिकली ही इज नो लॉन्गर डायबिटिक. दिस इज अ डायबिटीज रिवर्स्ड. एंड यहाँ पे ये वाली बात है कि ये बेसिकली हो क्या रहा है. आई डोंट थिंक दैट दिस वाज डायबिटीज क्लासिकली, इट वाज नॉट ए मेटाबॉलिकल डिसऑर्डर, इट वाज हिज बॉडी प्रोटेस्टिंग द स्ट्रेस इट वाज कैरिंग. अब अगर ये हम लोग थेरेपी के अंदर में ना आते, राइट, और ही वाज जस्ट, हम लोग शुगर को सिम्टम समझ रहे हैं, इंसुलिन को सिम्टम समझ रहे हैं, लेकिन असल में जो कॉज था वो कुछ और थी. अगर हम उसी कॉज को दबाते रहें तो फिर एंड में हम वी कैन बी इन अ बिगर प्रॉब्लम, राइट. दैट वाज केस 1. और मैं बीच में चाहूँगा, इफ एनीबडी हैज एनीथिंग टू से, एनीथिंग टू ऐड, प्लीज फील वेलकम. लेट्स हैव अ डिस्कशन, लेट्स मेक इट बोथ वेज. सो दैट वाज केस 1. यहाँ पे आप देखें, और मेरी इस पे एक्शनेबल एडवाइस ये है कि अगर आपको लगता है कि somebody is going through a lot of stress, they are in a आप फॉर एग्जांपल गो टू एनी डॉक्टर, आप उनसे पूछें यार इस फलाने बंदे को प्री डायबिटीज़ है, यानी कि 100 से 120 आ रही है इसकी नॉर्मल फास्टिंग में शुगर, 120 के करीब या इस तरह करके, 119 110 है, इट्स नॉट 120 प्लस. आप कहीं पे भी जाके देखें तो प्री डायबिटीज़ की मेडिकल नॉलेज हमारे पास ये है कि अगर आपको प्री डायबिटीज़ 5 साल मुसलसल रहता है तो यू आर गोइंग टू हैव डायबिटीज़. इट्स अ वेरी लाइकलीहुड चांस. अब माय पॉइंट इज कि जब एक बंदा प्री डायबिटिक स्टेज पे आ गया है ना, तो दे आर दैट देयर बॉडी इज टेलिंग यू कि यार इतनी स्ट्रेस है कि आई कैन नॉट हैंडल इट, आई नीड हेल्प. उसके पास में तरीका हमें बताने का ये पड़ा हुआ है. दिस इज हाउ सम पीपल्स बॉडीज विल रिएक्ट. कुछ लोग स्ट्रेस में आएंगे, वो ज़्यादा खाएंगे, वो लोग डिस्टर्ब्ड खाना खाएंगे, कुछ लोगों की भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, लेकिन पीछे कॉज सेम है. So if anybody is going through such a long-term health issue, it is a good idea अगर आप एक दफ़ा में go to any mental health specialist and talk to them. This can be something that can change a lot of the situation जो हम feel कर रहे होते हैं, right? कि जिस तरह हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे डायग्नोसिस भी जब होता है इस तरह से होता है, भाईजान आपको डायबिटीज़ है, सारी ज़िंदगी आप चीनी नहीं खा सकते हैं, आपने ये टीका, पहले ये दवाई लें, 10 साल बाद टीका लगाना शुरू कर दें और वल्लाह खैर सलाह. हमें वो एक आम बंदा इंटरप्रेट ही इसे ऐसे करता है कि ये अब पत्थर में बात लिख दी गई है, देयर इज़ नो वे बैक. उस इंटरप्रिटेशन का बहुत फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा असर करता है, राइट. अब लेट्स मूविंग ऑन टू केस नंबर 2.
केस नंबर 2 के अंदर में देयर इज़ अ वेरी, मेरे पास में एक, एज आई एम रिटायर्ड फ्रॉम द फोर्सेस, तो कई दफ़ा में आई गेट क्लाइंट्स जो फोर्सेस के एक्सपीरियंस हैं. तो आई हैड दिस वन वेरी सीनियर जेंटलमैन जिनको डायबिटीज़ का इशू था, एंड उनके लिए ही हैड बीन अ चेन स्मोकर फॉर लाइक 30 years. दैट मीन्स कॉन्स्टेंट, राइट. एंड उसके साथ साथ में बाय द टाइम ही वॉज रिटायरिंग उनको एम्पूटेशन भी करनी पड़ी. डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन ये है कि कई दफ़ा में बॉडी की हीलिंग एबिलिटी कम हो जाती है. तो आपकी एक्सट्रीमिटीज़ पे अगर कोई भी ज़ख़म हो, कुछ हो, उसका बहुत चांस होता है कि वो इन्फेक्ट हो जाए. इनके साथ में ऐसा कुछ हुआ एंड ही हैड टू लूज़ वन लेग. अब इनको एक दिन ये बैठे होते हैं, उनको एकदम से अपने आर्मपिट में लंप फील होता है, एंड दैट लंप इज़ हर्टिंग हिम, एंड फॉर लाइक अ मंथ और सो वो किसी को बताते भी नहीं. एंड जब मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा, मुझे लगा कैंसर आ ही गया यार, क्या बताना है आप किसी को, ठीक है बस चलते हैं. बट जब ये डॉक्टर के पास गए तो पता लगा दिस इज़ नॉट एक्चुअली कैंसरस, इट्स अनदर वेरी कॉम्प्लेक्सली नेम्ड डिजीज़, ठीक, जिसका नाम मैं आपको पढ़ के बताता हूँ. इसका नाम है हाइड्राडेनाइटिस सुपर्टवा, HSP कहते हैं इसे, और इसे कहते हैं एक्नी इन्वर्सस. ये होता बेसिकली ये है कि योर लिम्फ नोड्स और योर ऑयल ग्लैंड्स नियर द ए स्किन, जो स्किन पे रब होती है, जैसे आर्मपिट्स हैं, गर्दन है, ग्रोइन है, उन लिम्फ नोड्स पे बॉडी खुद ब खुद जाके अटैक करती है, उनको सुजा देती है अंदर से, और पस भी निकलती है इसमें से. और डायबिटीज़ के साथ अगर आप मिक्स करें कि इसका स्टेज 2 ऐसा आता है कि आपके वो जो, जब आपको अटैक होता है, इसका फ्लेयर होते हैं इसके, यानी कि आपके लिम्फ नोड सूज जाते हैं, तो सर्जन को कई दफ़ा इसको एक्टिवली ड्रेन करना पड़ता है. He has to cut them, drain them, and this can leave you prone to other infections, क्योंकि वो फिर कट तो कट है, हील होना है आपने. डायबिटीज़ के साथ this disease was not something that was healthy for him. So in the end, long story short, he comes to me. अब यहाँ पे अगर आप HS को पढ़ें, कुछ देखें ना, तो इसकी किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास में कॉज नहीं है. He cannot tell you आपने ये चीज़ की थी या ये जरासीम है जिसकी वजह से आपको ये हुआ है, ठीक जी. इसके कुछ को रिलेटिंग फैक्टर्स हैं जी, शायद आपकी फैमिली में हो, शायद आपको स्किन डिजीज़ का प्रॉब्लम हो पहले ही, या फिर स्मोकिंग इज़ को रिलेटेड टू इट. इस तरह के कुछ एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं. और इसका इलाज भी ये है कि जब आपको फ्लेयर होगा, आपको हम इस तरह से ड्रेन कर देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे कि आपको इन्फेक्शन ना हो. अब जब ये मेरे पास आए और हम लोगों ने उसको शुरू किया, मेरा काम है नॉट टू इंटरफेयर विद द डॉक्टर्स जॉब, माई जॉब इज़ टू टेक केयर ऑफ अ पर्सन साइकोलॉजिकली, ठीक जी. अब जब मैं इनको देख रहा हूँ कि अच्छा जी ठीक है, ये क्या होता है, मैंने एक चीज़ नोट की कि जो फ्लेयर्स आते हैं दे ऑफन कम व्हेन दिस पर्सन इज स्ट्रेस्ड. कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई चीज़ हिलाती है, क्योंकि मैं उनके हर फ्लेयर को नोट करता जा रहा था. एंड बाय द वे, द फर्स्ट टाइम आई मेट हिम ही हैड अबाउट 20 फ्लेयर्स इन अ ईयर. दैट इज़ अ लॉट. और इसको बाय फ्लेयर्स ही नोट किया जाता है, राइट. और वो 2 हफ्ते लेते हैं ख़त्म होने के लिए, ये जो आपकी जब इन्फ्लेमेशन आ जाती है. तो माई एड्रेस वॉज नॉट टू, एंड जो मेडिकल एडवाइस थी वो ये थी, और की फैमिली की तरफ से प्रेशर था कि सर आप स्मोकिंग कम करें. अब इस पे एन ओल्ड सोल्जर इज़ ऑलवेज गोइंग टू रेजिस्ट. तो ही वॉज ओके विद द डिजीज़, बट ही वॉज नॉट ओके गिविंग अप स्मोक्स. जब मेरे साथ में काम आए तो हम लोगों ने इस तरह शुरू किया कि अच्छा सर, लेट अस रिकग्नाइज व्हाट स्ट्रेस इज, एंग्जाइटी जब आती है हम उसको पहले बोलना शुरू करें, और आप सिगरेट लगा के बोलें, नो प्रॉब्लम, ठीक जी. तो जब हम वो चीज़ नोट करने लग पड़े ओवर थेरेपी, हमने ये देखा है कि जो नंबर ऑफ़ फ्लेयर्स हैं वो डाउन जा रहे हैं. जितनी दफ़ा में वो चीज़ ने इन्फ्लेम होके आना था, वो ओवरऑल डाउन जा रहे हैं. और इसी के अंदर में एक चीज़ आती है कि यहाँ पे मैं आपको एक नुआंस भी बताऊँ कि ही डिड चेंज हिज लाइफ स्टाइल लॉट. ही स्टार्टेड ईटिंग हेल्दी एंड एवरीथिंग, बट दिस वॉज ऑल्सो एन आउटकम ऑफ थेरेपी. अगर आप किसी को सेल्फ केयर कह रहे हैं ना, आप देखें हर चीज़ के अंदर में आपको सोचना है उसके ऊपर में. जैसे अगर आप जिम जा रहे हैं, यू आर इनटू सेल्फ केयर, आपको भी भूख लगी है, तो यू कैन नॉट जस्ट गेट अप एंड ऑर्डर एनीथिंग. आपको होगा यार सेब खाते हैं, मूंगफली खाते हैं, हेल्दी, एक एक्स्ट्रा एफर्ट है आपके लिए, राइट. उसके लिए एक मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है. आपके पास में मोटिवेशन नहीं है, आप क्यों करेंगे ये काम. एंड दिस इज़ व्हेन द गेम ऑफ इमोशंस कम्स. हर बंदे को पता है स्मोकिंग इज़ बैड फॉर देम. अगर आप बार बार किसी को कहते रहें स्मोकिंग इज़ बैड, स्मोकिंग इज़ बैड, उससे कोई रुकेगा नहीं. हर बंदा जिसकी हेल्थ ख़राब है उसे पता है उसकी हेल्थ ख़राब है. वो फिर भी इतनी लॉजिकल बात अप्लाई क्यों नहीं हो रही है, वो इसलिए क्योंकि हम उसको सिर्फ लॉजिकली देख रहे हैं. उस बंदे के लिए देयर इमोशनल कॉन्स्टिट्यूशन इज इंटरफेयरिंग, एंड एज वी डू नो दैट इमोशंस आर अ लॉट स्ट्रॉन्गर देन रीजन.
سو ہم نے اس بندے کی ایموشن سے بات کرنی ہے، اور وہ جب بات ہوتی ہے ایموشنلی ہوتی ہے، رائٹ. آپ اگر اب یہ اس کو سائیکولوجیکلی دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی آٹو امیون ڈیزیزز ہیں، یہ ایچ ایس کو بھی آٹو امیون مانا جاتا ہے کہ آپ کا اپنا جسم جو ہے نا وہ جا کے اٹیک کر لیتا ہے آپ کے لمف نوڈس کو. Now the question is why does it happen, right? تو ہم تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ جب آپ یہاں پہ میں نے ٹراما کو اس لیے لیا ہے کیونکہ ٹراما از سم تھنگ دیٹ شوز اپ ایوری ویئر، بٹ یو کین اپلائی اٹ فار موسٹ مینٹل ہیلتھ کنڈیشنس. سو بیسکلی جب آپ کا باڈی ٹراما میں آئی ہے، ٹراما کیا ہوتا ہے؟ ویسے تو ٹراما از زخم. آپ کو کہیں زخم لگ گیا ہے تو ڈاکٹرز بھی جو ٹراما اسپیشلسٹ ہیں وہ زخم کے اسپیشلسٹ ہیں، ڈیمیج کے اسپیشلسٹ ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اگر آپ کو وہ زخم ایموشنل لگا ہے، آپ کے ایموشنز پہ زخم آیا ہے، تو اس کا ایک فزیکل نیورل پاتھ وے ہے آپ کے دماغ میں، یعنی کہ آپ کے دماغ پہ ایک زخم آتا ہے، آپ کے جسم میں ایک زخم آتا ہے، اور وہ جگہ جگہ میں آپ کی جو برین ہے وہ اس کی میموری بنا لے گا. وہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ ٹراما آپ کو جہاں ہوگا، کوئی بھی ایونٹ ٹرامیٹک ہو سکتی ہے. Any accident, any dant, anything can be traumatic. Any news can be traumatic. تو what makes something traumatic and something not traumatic is the fact کہ اگر آپ اپنی perception کے اندر میں، آپ کی feelings کے اندر میں آپ کو لگے کہ یہ درد unescapable ہے، اس درد سے بھاگا نہیں جا سکتا، right؟ تو آپ کا یہاں پہ چانس ہے that your brain will experience trauma. جیسے کہ مثلا فار ایگزامپل یو کین نیور، سب سے پہلا ون آف دا فرسٹ ایکسپیرینسز آف ٹراما جو بچوں میں آتا ہے دیٹ از ود ڈیتھ انگزائٹی. جب ان کو کانسیپٹ آف ڈیتھ سمجھ آتا ہے اور ان کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ایوری ہیومن بینگ، ایوری لیونگ تھنگ ڈز ڈائی. فار اے 5-year-old 6-year-old دس از اے ویری ٹرامیٹک تھنگ ٹو ٹیل دیم دیٹ ون ڈے آئی ول لوز مائی پیرنٹس، آئی ول لوز مائی فرینڈز، آئی ول لوز مائی سیلف. دس ایکسپیرینس، ابھی ہم اس کے جوابوں پہ نہیں جا رہے، صرف یہ سوال ہی is accompanying a potential for damage. کیوں؟ کیونکہ یہ unescapable ہے. آپ کا برین اس بات کا اعتراف کر لے گا کہ یہ چیز سے نا میں اس کو نگیٹ یا بھاگ نہیں سکتا اس سے. I have to deal with it. اس زمرے میں جب دماغ ٹریپ ہوتا ہے تو اس کا سروائیول میکنزم جاگتا ہے. وہ جاگتا کیسے؟ جاگتا ایسے ہے کہ your brain basically goes into threat detection mode. ٹھیک جی. اس میں ہوتا ہی ہے کہ آپ کا برین پیچیٹری گلینڈ کو سگنل دیتا ہے، یہاں پہ آپ کا ایک چھوٹا سا گلینڈ ہے، وہ ایڈرینلن ریلیز کرواتا ہے، آپ کا منہ سوکھتا ہے، آپ کی باڈی بیسکلی فائٹ یا فلائٹ، یا لڑنے یا بھاگنے کے لیے تیار ہوتی ہے. کیونکہ ہمارے برین کا جو تھریٹ ڈیٹیکشن سسٹم ہے وہ ہے فزیکل. اس کو جب پریشانی ہے وہ اس کی فزیکل وجود دیکھنے کی کوشش کرے گا. ٹھیک جی. کیونکہ یہ سسٹم ہے ڈیزائنڈ اس لیے کہ آپ گلی میں جا رہے تھے، ایک دم سے کوئی کتا آیا بھونکا ہے اور آپ نے دوڑ لگا دی. یہ سسٹم بنا ہے یہاں کے لیے. اب جب اس کو یہ بات پتہ لگتی ہے کہ اچھا جی یار IMF کی ڈیل جو ہے 3 مہینے بعد دوبارہ ری نیگوشیٹ ہونی ہے، انفلیشن کا پھر خطرہ ہے، ڈالر اوپر نیچے جائے گا، اس کے لیے اٹ کین ناٹ ہینڈل دیز ایبسٹریکٹ تھریٹس. وہ اس کو ٹرانسلیٹ کرے گا، اچھا اس کا مطلب ہے مجھے کھانا نہیں ملے گا، اس کا مطلب ہے کب بارش ہوگی میں گیلا ہو جاؤں گا. اس کو وہ فزیکل میں ٹرانسلیٹ کرنے لگ پڑے گا. ٹھیک جی. اور آپ کو یہ اگر آپ ایکسپیرینسز نوٹ کر رہے ہیں تو یہ بڑے وسیریل ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. کسی بندے نے اگر پاورٹی اپنی جوانی میں ایکسپیرینس کی ہے کہ جب بھوک بہت لگی ہو بٹ گھر میں کھانا نہیں ہے، اس کے لیے دیٹ میموری از ویری ڈیپ اینڈ ویری ویری پروفاؤنڈ. جب بھی اس بندے کو اکنامک ڈیپریویشن نظر آئے گی کہ اس کی سیلری کم ہوئی ہے یا اس کو ریپریمانڈ مل رہا ہے یا انفلیشن زیادہ ہو رہی ہے، ہز برین از گوئنگ ٹو گو ٹو دیٹ اسٹارویشن. اس کا جو ریئیکشن بھی آئے گا اتنا اگریسو، وہ اس لیے آئے گا کیونکہ ہز برین از فائٹنگ دیٹ ٹائم اینڈ ایوری ٹائم ہی واز میڈ ٹو فیل لائک کہ انوائرمنٹ سے کھانا نہیں آئے گا. ٹھیک جی. دس از واٹ ٹراما از اینڈ دس از واٹ اٹ ڈز. جب آپ کے اندر میں وہ نہیں ہے، آپ کو دوسرا بندہ عجیب لگے گا کہ یار یہ اتنی سی بات کو اتنا زیادہ کیوں بنا رہا ہے. بٹ اس کے لیے یہ بات ہے کہ واٹ ہیپنز از کہ جیسے ہی ایڈرینلن آیا آپ کی باڈی اسٹیٹ میں جا رہی ہے تو ایک چیز ہوتی ہے، آپ کے دماغ کا ایک سسٹم ہے پورا، سے لمبک سسٹم کہتے ہیں بیسکلی، جو ایموشنز کو دیکھتا ہے زیادہ تر، وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے. اور وہ بیسکلی اس کا فنکشن یہ ہے کہ وہ آپ کے ریزنیبل مائنڈ کو اور آپ کے باقی برین کو ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے.
इसको एमिगडाला हाईजैक भी कहते हैं, लिम्बिक सिस्टम हाईजैक भी कहते हैं, ठीक जी। कि मैं आप सोचें आप जा रहे हैं गाड़ी में और एकदम से सामने से कोई बच्चा आ गया, तो जो टर्न आपने की है दैट इज़ दैट सिस्टम टेलिंग यू कि यार अभी सोचने देखने का रिफ्लेक्शन का वक्त नहीं है, आई एम गोइंग टू टेक एक्शन। यही वाला सर्वाइवल मैकेनिज्म अगर आपका कॉन्स्टेंटली ऑन हो, बंद ही ना कर पाए आप, तो दैट इज व्हेन यू हैव ट्रॉमा। अब इतना ज़्यादा इमरजेंसी का सिस्टम जब ऑन हो गया आपकी ब्रेन में, आपकी परसेप्शन में, उसका एक बायोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है। क्या है कि आप बेसिकली, हम इसी एग्जांपल को अगर ले लें, ये बंदे जिन्होंने बचपन में इकोनॉमिक डिप्रिवेशन देखी, आप देखें पाकिस्तान में बड़े कॉमन है ऐसे लोग, कोई इतना ज़्यादा ख़ास कोई, इट्स नॉट एन एग्जांपल विच वी कैन नॉट इमेजिन। इस बंदे ने जब एक न्यूज़ देखनी है इकोनॉमिक्स के बारे में, इस बंदे जब ये चिप्स की दुकान पे जा रहा है, उसे पता लग रहा है कि लेज़ का पैकेट 20 रुपये वाले में अब 10 रुपये से भी कम चिप्स हैं। इसको जब पता लग रहा है कि सिगरेट्स 2 रुपये महंगे हो रहे हैं, 10 रुपये महंगे हो रहे हैं, हर चीज़ इज एक्टिवेटिंग हिज ट्रॉमा, एवरीथिंग। एंड यू विल सी दिस पर्सन वेरी एजिटेटेड यूजुअली, either very agitated or very withdrawn from the environment, but क्योंकि वो constantly system prick हुई जा रहा है, होए जा रहा है, उसका biological impact भी बार बार आई जा रहा है। And what it does is that it affects everything. इसने जाना है आपके immune system को, cortisol ने जब feel करना है, वो immune system कहेगा यार कुछ डैमेज हो सकता है, कुछ हो सकता है। आपके बॉडी पे अगर कोई पुरानी चोट लगी है, जख्म लगा, कभी नोट कीजिएगा, आप परेशान होते हैं ना, वो जख्म सूज जाएगा आपका। वो सूजता है इसलिए क्योंकि हर जख्म को बॉडी कॉन्स्टेंटली रिपेयर कर रही होती है। जब आपकी बॉडी के अंदर में आप परेशान हैं तो कोर्टिसोल के साथ साथ में हिस्टामिन, सूजन के जो मॉलिक्यूल है, जब आपको कभी कहीं पे सूजन लगती है जो गरम गरम होता है, वो हिस्टामिन की वजह से होता है, वो बार बार वो रिलीज़ किए जाएगा। आपका इम्यून सिस्टम समझेगा कि यार कोई ख़तरा है, वो पेट्रोलिंग, वो अपने हथियार पे शुरू हो जाएगा, और उसको कुछ ना मिले अगर वो आपके जिस्म को अटैक कर देगा। और जब वो आपके जिस्म को अटैक करेगा तो देन यू हैव एन ऑटो इम्यून डिजीज़, आपके योर ओन ब्लड सेल्स आर फाइटिंग यू। और इस तरह की, मसलन फॉर एग्जांपल अगर बहुत कॉमन कोई बीमारी देखनी है तो आर्थराइटिस का एक फॉर्म है रोमेटॉइड आर्थराइटिस, वो ऑटो इम्यून होता है। अब इस तरह का बंदे को जब ये प्रॉब्लम आ गई है, उनके लिए इफ वी स्टार्ट रिलैक्सिंग हिज ब्रेन, हिज माइंड, हिज साइकी, दैट रिलैक्सेशन इज गोइंग टू गो डाउन टू हिज इम्यून सिस्टम टू। और मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपको आर्थराइटिस की कंप्लेंट फील हो रही है तो आप डॉक्टर के पास ना जाएं, साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं। दिस इज नॉट व्हाट इट मीन्स। इट मीन्स यू नीड टू गो टू बोथ ऑफ देम। इट मीन्स वी नीड टू वर्क टुगेदर टू हेल्प यू। ठीक जी। So don't take this as if I am dissing doctors. I am not. उनका भी उतना ही valid है सब कुछ, but the point is कि why do we come to this point? अभी अगर आप नोट करें तो पिछली दफ़ा में इंटरनेशनल कार्डियक फाउंडेशन है या फेडरेशन, आई थिंक, वो दुनिया के हार्ट का डाटा देखते हैं। वो इस वक्त में कह रहे हैं दुनिया के अंदर में द यंग पीपल आर हैविंग हार्ट इश्यूज एट रिकॉर्ड रेट्स, एट सम प्लेसेस इट्स एज बिग एज 1 in 10, यानी कि हर जवान बंदे में से 10 में से एक बंदे को कोई ना कोई कार्डियक इशू या है या होने लगा। तो हाउ डज ट्रॉमा इफेक्ट योर, हाउ डज मेंटल हेल्थ इफेक्ट योर हार्ट? आपको जब इतना ज़्यादा एड्रेनलिन बार बार आई जा रहा है आप में, आपके बॉडी उस लेवल पे है वेयर इट इज़ बेसिकली ईटिंग इटसेल्फ, तो इट ऑल्सो वीकन्स योर हार्ट मसल्स, इट ऑल्सो अफेक्ट्स योर स्टमक। जिन्हें आप कई दफ़ा में देखें पेपर करना होता है तो पेट ख़राब हो जाता है, वो क्या है, वो एंग्जाइटी जाके आपके स्टमक डाइजेस्टिव ट्रैक को डिस्टर्ब कर रही है। आपको खाना पूरा मिल नहीं रहा, सही तरीके से मिल नहीं रहा, और आप इस स्टेट के अंदर में दिनों नहीं सालों तक हैं, महीनों तक हैं, तो एट अ पॉइंट योर बॉडी इज गोइंग टू टेल यू नो। उसका आएगा ब्रेकिंग पॉइंट। जब हमें एक सिम्टम आ गया है, दैट मीन्स द बॉडी इज टेलिंग यू इनफ इज इनफ एंड वी हैव टू लिसन टू इट। अब ये जो मैं आपको दूसरे सर की बात बता था कि हम इसके अंदर में जब आए तो लाइफस्टाइल चेंज के अंदर में यही वाली बात आई कि व्हाई, द क्वेश्चन इज व्हाई शुड वन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। हम लोगों के यहाँ पे, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दिस वे, कि उनका नैरेटिव बहुत अच्छा था कि यार देखो यहाँ के मुल्क के हिसाब से लीव द पॉलिटिक्स, लीव एवरीथिंग, कल्चर भी छोड़ दो। क्या है, गवर्नमेंट जॉब हो, बंदा 60 साल तक रिटायर हो जाए, 2 प्रॉपर्टियां बना ले और उसके बाद में बच्चों की शादी कर दे, दैट्स इट, राइट? तो आई हैव डन ऑल ऑफ दिस, अब व्हाई शुड आई मेंटेन माई सेल्फ? दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक जी।
اور اس کا ایڈریس بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ بیسکلی ٹیکنگ کیئر آف سیلف از لٹرلی گیونگ کیئر ٹو یور سیلف. جب تک آپ اف یو آر کیرنگ سم سائیکولوجیکل بیگیج ود یو, مے بی یو آر فرام اے ہاؤس ہولڈ جہاں پہ کیئر کی نارمز کو نہیں اسٹیبلش کیا گیا کہ اپنا خیال کیسے رکھتے ہیں, صرف تب تیار ہونا ہے جب مہمان آ رہا ہے یا آپ نے اسکول جانا ہے, رائٹ. کین بی اے نمبر آف ریزنز وائی یو آر ناٹ ڈوئنگ اٹ, بٹ اس کے اینڈ میں ہے یہی کہ ہم نے اس کو ایڈریس ایسے ہی کرنا ہے. آپ کی میڈیکل ہیلتھ کین ہیو اٹس کی ان یور سائیکولوجیکل ہیلتھ. ٹھیک جی. نیکسٹ کیس کے اوپر میں دیر از اندر پرابلم دیٹ آفن ڈز ناٹ ہیو اے ڈائگنوسٹک, کیا کہتے ہیں اس کو, سمپل ہمیں پتہ نہیں ہے کہ دس کازز دس. ون آف دوز ڈیزیزز از کینسر. ہاں جی, لنگ کینسر کے اوپر میں سگریٹ کے ساتھ میں کازل فیکٹر کا پتہ ہے, بٹ بہت سارے کینسرز ہیو نو ایکسکیوز. سو آئی ہیڈ اے کلائنٹ ہو واز گوئنگ تھرو دس, اینڈ لوگو تھراپی کی ایک اسپیشلائزیشن یہ ہے کہ اٹ واز ڈیزائن ٹو ورک ود پیپل ہو آر ایٹ دی اینڈ آف دیئر لائف اور فیسنگ اے لائف تھریٹننگ سچویشن. اب اس کے اندر میں یہ والی بات آتی ہے کہ دس واز اے ریلیٹیولی ینگ پرسن ہو واز گوئنگ تھرو اے سرپرائز ڈائگنوسس. ٹھیک جی. اور جب ہم اس کے اندر میں آنے لگے تو وہاں پہ کویشچن یہ تھا کہ دس پرسن واز بیسکلی ٹولڈ دیٹ دس از دی اینڈ آف دا روڈ, آگے فائدہ نہیں ہے کوئی زیادہ. بٹ ایون ایٹ دس مومنٹ آئی انسسٹڈ کہ وی اسٹک ٹو تھراپی, اور اس کے اندر میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دیر لاسٹ فیو ڈیز جو کہے تھے دیٹ ایکسپینڈیڈ ٹو اے ایئر, بٹ اٹ واز مچ مور کمفرٹیبل. اب اس کے اندر میں آئی ہیڈ اے کانورسیشن ود اے ڈاکٹر ہو ٹولڈ می کہ یار دیکھو, اگر آپ کہیں جا رہے ہو نا اور آپ کو پاؤں پہ راڈ لگ گیا نیچے, آپ کو وہ درد جیسی فیل ہوئی اور مجھے جیسی درد فیل ہوئی نا, اس میں بڑا ڈفرینس ہوگا. اگر آپ ٹراما میں ہو, سائیکولوجیکلی ڈسٹربڈ ہو, ڈپریسڈ ہو, کچھ ہے نا, آپ کو درد زیادہ فیل ہوگی. تو دا لیول آف پین, دی پین از آل انٹرپریٹیشن آف دا باڈی. باڈی کے پاس میں کوئی سیٹ کرائٹیریا نہیں پڑا کہ ٹانگ ٹوٹنے پہ اتنا چیخنا ہے اور خراش لگنے پہ اتنا چیخنا ہے. اٹ از آلویز انٹرپریٹنگ. اور اس انٹرپریٹیشن میں یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ میں, کیونکہ اگر آپ دیکھ لیں بیسکلی ریڈیوس اٹ دس وے کہ سائیکولوجیکل کہاں ہو رہا ہے, سائک برین میں کیا ہے, نیورونز ہیں, اوکے نیورولوجیکل, دیر از اے نیورولوجیکل کنیکشن بیکاز یور نروس سسٹم از سو اوور ایکٹیویٹڈ کہ اٹ ول بی ویری سینسٹیو ٹو اینی ڈیمیج, اینی پین. تو ایز وی آر گوئنگ تھرو تھراپی اٹ کین ورک لائک اے پین کلر فار یو, کہ آپ اس کو اتنا زیادہ جو رجسٹر آپ نے کرنا ہے اس وجہ سے, اور آپ رجسٹر بھی کیوں کر رہے ہیں, بیکاز یو آر سپریسنگ اٹ, ون ہیز ٹو ڈیل ود اٹ. اینڈ یہیں سے ایک سیگوے لے کر میں اصل میں یہاں پہ آنا یوں چاہ رہا تھا کہ آپ کی برین کو نہیں پتا دا ڈفرنس بٹوین اے فزیکل انجری اینڈ این ایموشنل انجری. اس کے پاس میں اس کو فیل کرنے کا, اس کو ریپیئر کرنے کا, اس کا جواب ایک ہی ہے. اور انفیکٹ آپ لوگوں کو شاید حیرانگی ہو کہ بروکن ہارٹ سنڈروم, دل ٹوٹ کے کسی کا مر جانا, از این ایکچوئل ریکگنائزڈ ڈیزیز. یہ آپ کسی کو یہ ڈائگنوز ہو جاتی ہے, ٹھیک, یہ ریکگنائزڈ ہے بائی ڈاکٹرز کہ دس کین ایکچولی ہیپن, اینڈ اٹ ڈز. اینڈ میں کئی دفعہ میں مائی پوائنٹ از کہ کچھ لوگوں کے اندر میں اٹ شوز ایز اے پروسیس آف اے ایئر اور ٹو, بٹ کچھ لوگوں میں اٹ ٹیکس اے پروسیس آف 30-40 years. They are slowly moving towards that direction, right? And the second one is which is more dangerous because وہ لوگوں کو عموماً نظر نہیں آتا. اب اسی حساب سے moving on to one of my last cases is the case of insomnia. اگر انسومنیا کا پرابلم کسی کو ہے تو اگر آپ میں سے کوئی سلیپ میں انٹرسٹڈ ہے یا ویسی سلیپ پروسیس کو پڑھتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ فرسٹ آف آل اینی ہیومن بینگ ہو تھنکس دیٹ دے کین فنکشن وداؤٹ سلیپ از ناٹ ٹیلنگ یو دا ٹروتھ. آل آف اس نیڈ سلیپ. اور سلیپ کی ڈسٹربنسز ابھی کتنے کامن ہیں, آلموسٹ ہر دوسرا تیسرا بندہ از کمپلیننگ ود اباؤٹ سلیپ, اباؤٹ ناٹ گیٹنگ ریسٹفل سلیپ اینڈ ایوری تھنگ. اب اس کے افیکٹس جو ہیں دے آر سو وائڈ رینجنگ جس کا کوئی حساب نہیں. آپ سلیپ ڈپرائیوڈ ہیں, آپ کی الزائمرز کی رسک بڑھ رہی ہے, ڈیمنشیا کی رسک بڑھ رہی ہے, ارلی ایج ڈیمنشیا کی رسک بڑھ رہی ہے, پارکنسنس کی رسک بڑھ رہی ہے. آپ کے اتنے ڈس آرڈرز ہیں جن کی آپ کا رسک بڑھ رہی ہے, بٹ ہم یہ کنیکشن کیوں نہیں بنا رہے؟ بیکاز آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے پرابلم آف سلیپنگ, آئی تھنک اٹس اے پرابلم آف ڈی اسٹیمیولیٹنگ یور سیلف. جب اب رات کو کوئی بندہ اچھا بھلا بھی اگر آ کے لیٹ رہا ہے تو دیر از جسٹ ٹو مچ اسٹیمیولیشن ان دی انوائرمنٹ. ٹھیک جی.
So I had one person who had a very big problem with migraines. And माइग्रेन में एक ये चीज़ होती है, इसको एंटिसिपेटरी एंग्जाइटी कहते हैं. वो ये होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे पता है ना मेरे सर में दर्द होने लगी है, मुझे हल्का सा सर अपना फजी फजी फील हो रहा है, अभी दर्द हुई नहीं है लेकिन मुझे फील हो रहा है, वो नहीं, सिर्फ इस बात की मैंने इतनी एंग्जाइटी ले लेनी है कि मुझे वाकई जब दर्द होना ना तो बहुत ज़्यादा होना है कि वो नो दर्द होने लगी है, मैं अब ऑलरेडी एंग्शियस स्टेट में तो आ गया हूँ. जब वो प्रॉब्लम आएगी तो फिर दैट विल बी अ मच बिगर प्रॉब्लम फॉर मी देन. So what we started doing with them was कि उनके अंदर में their doctor thought कि your problem is that you are sleep deprived, so you need to have some things for your insomnia. अब insomnia के अंदर में अमूमन यहाँ पे ये है कि sleeping pills जो आपको दे दी जाती. Sleeping pills के अंदर में ये है कि yes it does help but to a point, अगर if you really need it. क्योंकि हो क्या रहा है कि आपके ब्रेन को ना असल में फोर्स किया जा रहा है टू स्लीप. असल में in order to sleep what your brain needs to feel is safe. योर ब्रेन नीड्स टू फील कि इस इन्वायरमेंट में मैं सेफ हूँ और मैं फॉर अ वाइल अपनी अलर्टनेस को छोड़ सकता हूँ, डी स्ट्रेस हो रहे हैं आप. अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं और आप किसी और भी तरीके से नींद पूरी ले रहे हैं, तो आपने कभी लोगों को सुना होगा यार मैं 15 घंटे सोया हूँ लेकिन उठा मैं फिर भी थका हुआ. तो व्हाट इज़ हैपनिंग, इवन दो यू आर स्लीपिंग योर बॉडी इज़ नॉट गेटिंग द रेस्ट. उसकी एंग्जाइटी लेवल वहीं पे कहीं ना कहीं छुपा के उसने रखा हुआ है, उसने फिर आना है प्रोटेस्ट के लिए. ठीक जी. The only option we have over here is to talk to that feeling, is to understand and let it express itself. जहाँ पे हम suppress कर रहे हैं वहाँ पे आपका कोई ना कोई health issue is coming towards you. और मैं आपको एक मज़े की बात ये बताऊँ तो हिस्ट्री के अंदर में अगर आप ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री देखें तो हमारे लिए सबसे जानलेवा चीज़ बीमारियों के अंदर में हैज़ ऑलवेज बिन एन इन्फेक्शियस डिजीज़ लाइक वेक्टर बेस्ड डिजीज़, यानी कि ऐसा कोई बीमारी जिसको कोई जरासीम फैलाता है, वायरस, बैक्टीरिया या कुछ और, कॉलरा, मलेरिया, थिंग्स लाइक दैट. बट अब हम हिस्ट्री के उस फेज में आ गए हैं जहाँ पे दुनिया के अंदर में आप देख लें द बिगेस्ट किलर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट थिंग्स दैट आर कैरिड बाय एनी अदर डिजीज. हार्ट डिजीज इज नॉट अ वेक्टर बेस्ड डिजीज, शुगर इज नॉट अ वेक्टर बेस्ड डिजीज, इंसुलिन, डायबिटीज जो है, ये वो चीज़ें आ गई हैं जिनका कोई वेक्टर नहीं है. ये बीमारियां जो हैं ये बेसिकली मेंटेनेंस की या एक सिस्टम के इम्बैलेंस की बीमारी हैं. दे आर नॉट डिजीजेस दैट आर कॉज्ड बाय एनी जर्म पर से. ठीक हो गया जी. और आपके बिगेस्ट किलर्स वो हैं, दीज आर योर बिगेस्ट किलर्स, डिजीजेस लाइक दिस. इनको कई दफ़ा हमें डिजीजेस ऑफ एफ्लुएंस भी कहा जाता है कि जब इंसान आराम में होता है उसको बीमारियां वगैरह नहीं लगती, तो बॉडी एंड में ब्रेक डाउन की तरफ जो आ रही होती है वो आराम की वजह से आ रही होती है, एफ्लुएंस की वजह से आ रही होती है. बट माई पॉइंट इज कि अगर इफ दैट इज व्हाट इज किलिंग द पीपल द मोस्ट, अब आप अपनी फैमिलीज में रिफ्लेक्ट करें तो आप देख रहे होंगे कि किसी को हार्ट इशू या खुदा न खास्ता हार्ट अटैक की एज पीछे जाई जा रही है. इट्स नॉट दैट strange to listen कि जी somebody 40, 38, 35 year old has had a heart issue or is on heart medication. It is very common now. अब उसमें जो एक नैरेटिव है ऑफ वीकनेस वाला कि जिन्होंने अच्छे खाने नहीं खाए, ये बाहर नहीं चलते, मोबाइल पकड़े रखते, ऑल ऑफ दैट, I don't think that is a very effective way of looking at the problem. I think that the actual problem is they are very, very stressed and from a very early age. And स्ट्रेस को डील करने का एक प्रॉपर तरीका है जो हमें या सीखना पड़ता है या सिखाया जाता है. मतलब आपकी बॉडी इतनी स्ट्रेस में आ गई, आप देख लें जितनी मर्जी इमरजेंसी हो, जो मर्जी हो, इफ़ योर बैक इज़ नॉट अलाउइंग यू टू गेट अप, आप जहाँ मर्जी जाना चाहते हो नहीं जाएंगे. बायोलॉजी फर्स्ट. आप बायोलॉजी से इस तरह तो रीज़न ही ना कर सकते कि यार आज मेरा इंटरव्यू, आज क्यों बुखार आ गया, प्लीज़ कल आ जाना. योर बॉडी डज नॉट केयर अबाउट दैट. ठीक जी. तो हमने अपनी बायोलॉजी को केटर करते हुए अपनी साइकोलॉजी और अपने हेल्थ को देखना है. द बायोलॉजी कम्स फर्स्ट. और जब उसका प्रोटेस्ट आता है तो वो इट्स यूजली अ जारिंग प्रोसेस बिकॉज हमारा वहाँ पे इख्तियार कम है. एंड आई थिंक एज समबडी हु हैज डन दिस फॉर नियर अबाउट अ डेकेड कि ये जब कई दफ़ा में हम बीमारी के अंदर में मायूस हो जाते हैं, तो बहुत सारे रिलीजन्स में भी ये मैसेज है कि इलनेस कैन बी एक्चुअली वेरी गुड फॉर यू बिकॉज इट स्टॉप्स यू, it gives you a break and it forces you to reassess. अगर हम क्योर की बजाय हीलिंग की तरफ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, बिकॉज आप देखें मैं मतलब अमूमन लोग when they start therapy with me their first question is जनाब मेरा ये मसला है, मुझे लगता है मेरा ये मसला है, आप मुझे बताएं मैं कितनी देर में ठीक हो जाऊंगा. और
ہماری اسٹڈی کے اندر میں یہ ہے کہ ہم نے کسی کو نا یہ گائیڈ لائن نہیں دینی کہ جی سال 6 مہینے 2 مہینے 1 مہینہ, نہیں, بیکاز اٹ سیٹس اپ اے رانگ ایکسپیکٹیشن. ہیلنگ از اے پروسیس جس کو آپ ایسے نہیں کر سکتے ہیں کہ دوائیاں پوری ہو گئی ہیں کچھ ہو گیا. اٹس اے لانگ ٹرم گیم اینڈ اٹ از اے گیم وچ ہیز ٹو بگن ود یو. تو آپ کو اپنے آپ کو تھوڑا سا تبدیل کرنا ہے, ایوالو کرنا ہے. اس پروسیس کو رش تھرو نہیں کیا جا سکتا. اٹ ہیز ٹو بی ٹیکن آن اٹس ٹائم. اور اگر ہم وہ ٹائم دے ہی نہیں رہے تو ہماری ہیلتھ وہ ٹائم ہم سے لے جاتی ہے. کہ آپ دیکھ لیں ہیلتھ کا کوئی ایشو ہو, اس کے سامنے بہت ساری چیزیں ہیں, آپ چاہیں نہ چاہیں, جتنی مرضی اختیار ہو, جتنا مرضی ایمرجنسی ہو, یو کین ناٹ ڈو دیم. سو اٹس اے گڈ میسج فار اس ان دس وے کہ ہیلتھ کیئر انڈسٹری جب اس طرح سے ڈیولپ ہو رہی ہے, پروفیشن ڈیولپ ہو رہا ہے, تو ہم اس کے اندر میں ایز پبلک کیا میسج لیتے ہیں کہ دس, اگر میں اوکے آر یو ٹیلنگ می کہ اگر میں اسٹریسڈ اینکشیس ہوں اور میں ہفتے میں ایک دفعہ جا کے اپنا سوشل سپورٹ نیٹ ورک ہے یا میں تھیراپی میں ہوں اور میں نے جا کے بات کر لی ہے, تو میں پیسے بچا رہا ہوں فار لائک ڈائبٹیز ان دا فیوچر, فار ہارٹ ڈیزیزز ان دا فیوچر, موسٹ لائکلی یس. بٹ دا پوائنٹ اوور ہیئر از کہ ایون اف دوز تھنگز کم یو اسٹل نیڈ دیٹ. ایک ایموشنل کیئر بھی جسٹ لائک اینی ادر مسل, اینی ادر پارٹ آف یور باڈی. ہم لوگ جب ڈائٹنگ کر رہے ہیں, باڈی کا کھانے کا خیال رکھ رہے ہیں, ہم لوگ جب جم کر رہے ہیں اس کے مسلس کا خیال رکھ رہے ہیں. ایموشنز بھی تو ایک بایولوجیکل انجن ہے نا. ہم لوگ جب تک اس کا خیال نہیں رکھیں گے, وائی ڈو وی ایکسپیکٹ اٹ ٹو ورک پرفیکٹلی. اینڈ اس کا جواب یہاں پہ ہے. تو ریگارڈلیس آف اینی آؤٹ کم آئی تھنک دیٹ دس از سم تھنگ دیٹ شوڈ بی گیون. اور میں آئی ووڈ لائک ٹو اینڈ اٹ دس وے کہ یہ کویشچن بہت کامن ہے فار می اینڈ مائی وائف ہو از آلسو اے تھراپسٹ کہ جناب کب جانا چاہیے کسی مینٹل ہیلتھ اسپیشلسٹ کے پاس. جب آپ کو یہ سوال آ گیا نا, آپ چلے جائیں, کیونکہ کوئی نہ کوئی بات ہے جس کی وجہ سے یہ سوال پیدا ہو رہا ہے, شاید مجھے جانا چاہیے. تو اٹس گڈ ٹو جسٹ گو فار ون وزٹ. اینڈ آئی وانٹ ٹو گیو دس میسج ٹو پیپل ہو آر ریئلی بلیو دیٹ مینٹل ہیلتھ کے اوپر میں اسٹگما نہیں ہونا چاہیے. تو وہ انکریجمنٹ سے تو آ جائے گا, لیکن آئی تھنک دا فرسٹ انکریجمنٹ از دیٹ یو گو یور سیلف. جب آپ گئے ہیں نا تو آپ ارد گرد لوگوں کو اپنا ایکسپیرینس بھی بتا سکتے ہیں, اور پھر اس کا اسٹگما ایسے ریفیوز ہو سکتا ہے کہ ہاں یار ضروری نہیں ہے کہ لائک دس از سم تھنگ جو ایک بندہ صرف سیویئر پرابلم میں جاتا ہے, بلکہ اگر آپ ایسے جائیں تو بہت سارے سیویئر پرابلم سیویئر بنتے نہیں ہیں. اور اگر کوئی بندہ سیویئر پرابلم میں ہے تو اس کو تو زیادہ ضرورت ہے. وی شوڈ ناٹ جج دیم فار دس. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ مثلا فار ایگزامپل جب میں مینٹل سائیکالوجی کی ایجوکیشن یہاں پہ لے رہا تھا بیک ان 2009, اتنی زیادہ مینٹل ہیلتھ اویئرنیس اور ایکسیپٹنس نہیں تھی. پیپل ور ناٹ اوپن اباؤٹ دیز تھنگس اینڈ اے لاٹ ہیز چینجڈ. آئی تھنک کہ نیکسٹ فیز اس کا یہ والا ہوگا. اب دیٹ از دوز آر دا 3 cases آئی وانٹیڈ ٹو شیئر. اگر کوئی کویشچن کامنٹ آپ کا کوئی بھی فیڈ بیک, آئی ووڈ لو ٹو ہیو اٹ. آئی ہوپ میں نے زیادہ بور نہیں کیا آپ لوگوں کو. جی السلام علیکم. تھینک یو جبران صاحب, تھینک یو, اٹس ویری انفارمیٹیو. تھوڑی سی مجھے ذرا ہسٹری بتائیں گے پاکستان میں سائیکالوجی کی, کہ آئی سی کہ 10, 15, 20 years ago جی دس فیلڈ ڈنٹ ایگزسٹڈ. جی. تو کیا اس کے کازز ہیں کہ آج پاکستان میں اتنی زیادہ سائیکولوجیکل ٹربل ہے؟ اور سڈنلی بیکاز آف اکنامک ریزنز اینڈ پاپولیشن اینڈ ایوری تھنگ. جی جی. اور سیکنڈلی مطلب آپ جیسے لوگ تو اب اس کو کمپنسیٹ کر رہے ہیں. جی دے آر سائیکالوجسٹ اینڈ یو آر سیئنگ دیر از اے اسٹگما. تو why can't, there was I think a psychiatrist here once, and he was saying there is a team of people that works with him, and then he deals with the client. So why don't, if there is a stigma, the patient could be dealt with a team of people? جی جی. And everything, as you are saying, well, you were on the other side. What I see is the diet. So having a dietitian and a nutrition, 3 people and a physical trainer جی جی. sit with the patient and the psychologist and all 3 of them with the patient, جی and start off with the basics, جی the diet, جی جی. and then the psychologist points towards the physical trainer. جی جی. Because sitting in the concrete and coming back to the same environment at home, unless otherwise you change your, like the way, what I agree is biology of your body, جی جی. your diet, جی the way you go about. These are very important issues, جی جی. because the psychologist will go about for very long and it might not make any difference. جی جی. Sir, as your question, ma'am, may I answer? جی
May I answer? Yes, please. I said, let's start with the first part, the spread of psychology here. The psychology started here back in the 50s and from government college. Dr. Mohammad Ajmal थे जिन्होंने शुरू किया था, उन्हीं का कायदे आज़म का रखी हुई फाउंडेशन है. तब से psychologists have been in Pakistan. अब जो आप करंट ट्रेंड देख रहे हैं तो सर आई सी इट इन टू वेज. पहली बात तो ये है कि देर आप देखें, लुक एट योर हिस्ट्री ऑफ योर कंट्री इन द पास्ट 20 years. जी जी, आप माइक में सर अगर बोल रहे हैं The amount of psychologists जी जी सर. maybe started in 50s or even before partition. जी, The English had some psychologists around. The amount of psychologists required, as far as I know, back in 90s, early in our teens, the psychologist was not known about. The amount of psychologists suddenly we need now, and their proficiency and their competence now जी सर. might not be sufficient because the population in past 20 years has become twice. अब सर दैट्स व्हेयर आई एम कमिंग फ्रॉम. Yes. आप उसको लेट्स लुक एट इट क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली, डाटा के थ्रू भी जाएंगे. तो फर्स्ट थिंग तो ये है सर कि देयर इज़ ए लॉट ऑफ नीड फॉर साइकोलॉजिस्ट्स हेयर इन पाकिस्तान, क्योंकि ओवरऑल पॉपुलेशन ने, आप अपने पिछले 20 years की हिस्ट्री देखें, वी वर इन अ डेकेड, व्हाट मोर देन अ डेकेड लॉन्ग वॉर. आप बाकी सोशल जो हमने फिनोमेनाज एक्सपीरियंस किए हैं सच एज टेररिज्म, सब कुछ, इसकी वजह से पूरी पॉपुलेशन के अंदर में एक ज़ाहिरी बात है, एक जोल्टिंग आया है. और आई थिंक इन पाकिस्तान दी सिम्फनी सो हैपन्स कि हमारे पास में अब जिस तरह देयर इज़ अ प्लेस लाइक इराक फॉर एग्जांपल और अफगानिस्तान, उधर तो पूरे का पूरा सिविल सोसाइटी ब्रेक्स डाउन ना. तो देयर इज़ नो इंफ्रास्ट्रक्चर टू क्रिएट अ साइकोलॉजिस्ट और अ डॉक्टर. बट पाकिस्तान के अंदर में डिस्पाइट आर अदर इश्यूज़, पॉलिटिकली मिलिटेंसी, जो भी हमने कहना है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे रहा, बरकरार रहा, एंड उसको एक नीड फील हुई कि हाँ जी दिस इज़ व्हाट इज़ नीडेड. अ सेकेंड थिंग दैट हैपेंड वॉज सर के वर्ल्ड वाइड भी साइकोलॉजी के अंदर में देयर वाज अ ट्रांजिशन एंड चेंज. One was what I would like to call the clinical perspective. Clinical perspective ये होता है कि we have to, psychologists are people who have to work with basically somebody whose mental health is so severely affected कि वो society में रह ही नहीं सकते. उसके बाद में बात आई कि यार अच्छा, बहुत सारे लोग जो इस पॉपुलेशन में आ जाते हैं ना, क्लिनिकल पॉपुलेशन में, उनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको ऐसे मसले हैं जो बायोलॉजिकली बहुत बचपन से नज़र आ रहे हैं, तो दे स्पेंड देयर लाइफ इन दैट सिस्टम. बट मेजॉरिटी लोग वो हैं जो कि लाइफ में एकदम से बीच में कुछ होता है, उनको यहाँ पे आते हैं. तो व्हाट इफ देयर इज़ अनदर सिस्टम जो उस बंदे को केटर कर रहा है जिसकी अभी तक फंक्शनिंग तो नॉर्मल है, ही इज़ एबल टू होल्ड अ जॉब, शी इज़ एबल टू बी अ मदर, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट दे स्टिल आर इन दैट क्रक्स ऑफ अ प्रॉब्लम जिसको अगर एड्रेस ना किया जाए तो इन्होंने भी क्लिनिकल पॉपुलेशन में आ जाना है. और अगर आप थोड़ा सा और सिनिस्टर हो जाएं तो उसके अंदर में ये भी है कि मेंटल हेल्थ को जो वर्ल्ड वाइड एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री है उसने कैप्चर किया, एंड इट इज़ प्रॉफिटेबल टू देम, सो दे वर इंक्रीजिंग इट. दैट इज़ ऑल्सो एन एस्पेक्ट दैट हैपेंड. सो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स टू इट, बट एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान के अंदर में ये चीज़ उभरी इसलिए बिकॉज देयर वाज अ नीड फॉर इट. अगर नीड ना होती तो फिर इस तरह से ना आते. शायद उससे पहले पाकिस्तान की सोसाइटी को इतनी नीड नहीं फील हुई that they should have it, and it also accompanies, सर आप ये भी देखें कि in the last 20 years हमारे यहाँ पे मीडिया, इंटरनेट की पेनिट्रेशन कितनी हुई है, तो लोगों में एक अवेयरनेस भी आई है. That is the first part of your questions. अब I am really interested in the second part of your question, sir. आपने जो हल बताया, going to a team of psychiatrist, he has a team, आप भी जा रहे हैं तो there is a team of, you think that there should be a team of people जो डाइट से शुरू करे यहाँ पे आए. जी जी, 3 people. That, sir, is a very privileged position to take. Can you afford those 3 people? If yes, you are very lucky. आपको जो वो डाइट बताते हैं सर एवोकाडो खाएं और ये खाएं, आप खरीद सकते हैं, then you are very lucky and very rare for Pakistan. I am being true to it. There is an economic aspect to psych care as well. अगर मेरे पास कोई ऐसा बंदा है जो मुझे पता है कि यार ये तो न्यूट्रिशनली चैलेंज्ड बंदा है, इसको मतलब खाना हमने ठीक खिलाना है, बट ही इज़ पुअर बियॉन्ड इमेजिनेशन, अब मैं क्या करूं, इसको छोड़. When I have to design or answer a question, I have to know कि सर आपके पास में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी फैसिलिटीज़, इतनी सोसाइटल प्रिविलेज, इतने चैनल्स, इतनी इंफॉर्मेशन है कि यू कैन डू इट.
اب اس سسٹم کو اگر میں نے پبلک کے لیے بنانا ہے تو لک ایٹ دی انویسٹمنٹ دیٹ یو ہیو ٹو ٹیک. اینڈ ان فیکٹ دس از ناٹ جسٹ اے پرابلم فار پاکستان, اٹس آلسو اے پرابلم ان دا ویسٹ. امریکہ میں انشورنس کمپنیز جو سبسڈائز کرتی ہیں کیئر کو, ان کے لیے تھیراپی یہ ہوتا ہے کہ جی 5 سیشنز ہم آپ کو پے کر دیں گے آپ کے لیے, بٹ اگر آپ کا مسئلہ ہی 10 12 20 سیشنز کا, پھر کیونکہ سر یو آر ان اے فیلڈ, جیسے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, کین یو کمانڈ یور سیلف ان ٹو این ایموشن, جیسے کہ میں اسنیپ کروں آئی وانٹ ٹو فیل ہیپی, ناؤ سیڈ. آپ کی ایموشنز جب آپ کی بات نہیں سن رہی, وہ میری کیسے سنیں گی؟ I can convince anybody کہ this diet is better, this is better, this is better, this is better, but somebody who hates themselves so much کہ they don't even want to exist, ان کے لیے انفارمیشن میٹر نہیں کرتی. آپ you are a person who's looking for a healthier way to, just like a diet, کہ آپ you become better, stronger, healthier. I am talking about people who are unhealthy, so they need it as it's a question of life or death for them. آپ کے لیے اگر آپ کو یہ نہ بھی ملے تو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بیسکلی افیکٹ یور لائف سو مچ کہ اٹس انلیویبل, بٹ فار دیز پیپل اٹ از. اینڈ موسٹ آف دیز پیپل آر ایگزسٹنگ ان سوشو اکنامک بیک گراؤنڈز اینڈ سچویشنز جہاں پہ آپ سائیکالوجسٹ چھوڑیں, نیوٹریشنسٹ کے پاس کوئی نہیں جائے گا. جیسے فار ایگزامپل آئی نو somebody جن کی بیٹی کو سیلیاک ڈیزیز تھی, دے could not digest wheat, they did not go to a doctor, they did not go to a nutritionist, and that child was in a lot of pain just because the parents couldn't afford it. وہ روٹی کے بغیر کچھ افورڈ نہیں کر سکتے. اب I cannot reject those people کہ ان کا مسئلہ بھی اتنا valid, I have to help them in any way I can. اب سر یہ nuances جب آ جاتے ہیں, اینڈ اس کا مطلب یہ نہیں ہے سر کہ the reality that you are experiencing is any less valid. آپ کو بھی اپنے سیلف کیئر کے لیے وہ چیزیں کرنی چاہیے, بٹ یو ریکوائر اے ڈفرنٹ سسٹم اینڈ دس پرسن ریکوائرز اے ڈفرنٹ سسٹم. جو بات میں ان کو کہہ رہا ہوں دیٹ ڈزنٹ ریئلی اپلائی ٹو یو, اینڈ دا سیم وے آپ کی بات ان پہ نہیں اپلائی ہوتی. ہمارا پروفیشن میں سر تھنگز آر ویری سمپل ایف یو جسٹ ریڈ دیم, بٹ ان کو ایکسپیرینشلی ڈیل کرنا کسی کے ساتھ میں از اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ تھنگ. جیسے مثلا فار ایگزامپل ریسنٹلی آئی ہیڈ اے کلائنٹ ہو واز 60 years old and their 90-year-old mother died and he is crying like a baby. اب میں کوئی کہہ سکتا ہوں یار 90 سال کی خاتون کو what did you expect? Because this person lost a mother. There is no changing that. ان کی ایج کیا ہو, ان کی میڈیکل ڈائگنوسس کیا ہو, آپ کی فیملی کی کتنی سیکورٹی, this does not matter. You felt a loss, you felt a loss. Our emotions are not going to listen to our societal privilege, they are not going to listen to our reason, they are not going to listen to the time, anything. They are going to be them and we have to understand them. اور اس میں ایک بہت بڑی پوزیشن یہ ہے سر that the life you have led has basically made you who you are. اگر آپ کے پاس یہ ڈگری, یہ لائف نہ ہوتی تو آپ کیا آپ ہی ہوتے جو ابھی ہم مل رہے ہیں, آپ کوئی اور ہوتے. اب وہ کوئی اور تو ہائپوتھیٹیکل ہے, آپ ریئل ہیں. آپ کے ایکسپیرینسز کو ہم نے وہی گریویٹاس دینی ہے جو اس کے ایکسپیرینسز کو دینی ہے, اینڈ دیٹ از وائی سائیکالوجی از نون ایز دا سائنس آف دی سبجیکٹو. اس میں آبجیکٹو ہوا نہیں جا سکتا. اس کے اندر میں اگر آبجیکٹو ہو رہے ہیں آپ کسی کے ساتھ میں تو یو کین بیکم somebody harmful. آئی ہوپ دیٹ آنسرز یور کویسچن. میں آپ کو تھوڑی سی nuances سے بتایا. Unless otherwise someone else has a question, I اگر will go ahead کسی with کا ہے سر. whatever I have left with. جی سر. سر اسی پہ میں بات کرتا ہوں کہ for suppose if I have the money, جی will you arrange the other 2 doctors? اب سر جی وہ تو ہمارے You won't think that this will be a better way of doing it? اٹ از سر, دس از ہاؤ, جو جہاں پہ جتنا بھی ہے وہ کام یہی ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اف آئی گیٹ somebody جس کو, جس طرح میں نے آپ کو بتایا یہ میرے کیسز کے اندر میں, اس میں دا ڈاکٹر اینڈ آئی ور اے ٹیم, وی کمیونیکیٹڈ ود ایچ ادر. سر میں صرف کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وی کانٹ جسٹ, ایک پیشنٹ کی سچویشن بڑی خراب ہے, جی جی اس نے اپنی ڈائٹ جو پاکستان کے کلچر کے حساب سے خراب کر دی ہوئی, جی جی تو ایوری تھنگ از پوائنٹنگ ٹورڈز دا ڈائٹ. تو either the psychologist become the dietitian. تو سر why was the diet so screwed up at the first point? Sir, we can't blame him. It's I'm too not late. blaming him, I'm asking you why without blame. Why did this person start eating unhealthy? Sir, وہی میں بات کہہ رہا ہوں نا کہ ہم اس کو blame تو نہیں کر سکتے. blame نہیں کر رہا سر, میں آپ سے understanding کے لیے پوچھ رہا ہوں. blame نہیں کر رہا, میں کہیں نہیں رہا غلطی ہے, لیکن بندے نے کیوں صحیح کھانا پینا چھوڑ دیا؟ اس لیے کہ اس کو گائیڈنس نہیں ملی, اسے نیوٹریشنسٹ نہیں ملا, اسے ڈائٹیشین نہیں ملا.
یہاں پہ اس کو کیوں نہیں ملی یہ چیزیں, اس کو یہ چیزیں کیوں نہیں ملی؟ پریولیج نہیں تھا. اچھا Sir, I have a point on اب that سر as well. that's what I'm trying to come over here. You Yeah. are creating an average hypothetical person. جی There is nobody like that. Somebody who's not eating right is not eating right because of some reason, because of some experience. It can be that now they have money, back then they didn't. Their diet is just survival. Whatever it is, that needs to be addressed first. اگر اتنا سمپل ہوتا نا سر, لوگ غلط کھا رہے ہیں ان کو صحیح کھانا دے دو سب ٹھیک ہو جائے گا, تو جدھر جدھر میں کھانے کی کوالٹی بہتر ہو رہی ہے ادھر ادھر ہی یہ بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں. آئی انڈرسٹینڈ کہ فرام اے لاجیکل پوائنٹ آف ویو اف یو آر, بلکہ اس سبجیکٹ کو ایک چیز بھی کہی جاتی ہے, اسے کہتے ہیں فزکس اینوی, کہ ہم ہر چیز کو اتنا آبجیکٹیولی وہ کازل ریلیشن شپس میں ماڈل کے تھرو میں سمجھنا چاہتے ہیں کہ ویئر دیٹ بریکس ڈاؤن our brains have a little difficulty understanding this. اس لیے میں نے آپ کو پہلی بات یہ کی کہ we have to go through the experience first. ایسے لوگ ہوں گے who can afford to eat very right, they will still not eat right. کہ وہ آپ ان سے پوچھے کیوں کہ دل نہیں کرتا, کیوں نہیں, اب my job is to کہ کیوں نہیں کرتا, میں سمجھوں گا پہلے کہ یہ والی بات ہے, تو then and only then can I help them change. My point is, sir, that the person who has come to this point needs to have some psychological self-belief about themselves in order to go to a nutritionist, in order to go to a doctor. آپ سوچیں آپ کر کیا رہے ہیں, نیوٹریشنسٹ کو آپ پیسے دے رہے ہیں, بتاؤ میں کتنا موٹا ہوں اور میں نے پتلا کیسے ہونا ہے. آپ کس مائنڈ اسٹیٹ میں ہوں گے کہ یو آر ریڈی ٹو ایکسیپٹ دیٹ. بہت سارے لوگ ڈائگنوسس کے لیے اس لیے نہیں جاتے کہ ان کو پتہ ہے کہ یار رزلٹ اگر خراب آ گیا تو دے ڈیلے دیئر میڈیکل سسٹم اینڈ ایوری تھنگ. اب یہاں پہ بات یہ ہے سر کہ دس ٹریننگ جسٹ ڈز ناٹ نیڈ ٹو گو فار سائیکالوجسٹ, اٹ نیڈس ٹو گو فار ایوری بڈی. ہو سکتا ہے یہ بندہ ڈائٹیشین کے پاس آئے اور نظر آئے اس کو کہ یار اس کو تو ایٹنگ ڈس آرڈر ہے, تو دے ریفر کہ یار پہلے آپ تھیراپی کے لیے جاؤ, تو دے کال می اپ اینڈ آئی ٹیک اوور. آئی گیٹ اے کلائنٹ جو شاید کسی آرفنیج میں پلے بڑے ہیں, دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ایٹ. آئی سی کہ اچھا ان کو ایک ایٹنگ روٹین چاہیے, آئی ول ریکمینڈ دیم ٹو دیٹ ڈائٹیشین. اب بات یہ ہے سر کہ وہ جو ہم سسٹم بنا رہے ہیں, سسٹم نیڈس ٹو بی لیٹرل اینڈ کمیونیکیٹو, اور ویسے وہ ہے. آج کل کی جو جنریشن بنی ہے ان پروفیشنز میں گئی ہیں, ان کو یہ بات پتہ ہے, دے ڈو دیٹ, دے ڈونٹ ٹیک دیئر اون انیشیٹیوز اوور اٹ. اینڈ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے نا سر کہ دیکھیں آپ میرے پاس آ رہے ہیں گیونگ می سم منی فار مائی ٹائم. اف آئی ٹیل یو ٹو گو ٹو اے ڈائٹیشین, دیٹ ٹو از منی. تو وی ہیو ٹو امپاور دا پیشنٹ کہ یار میری ریکمنڈیشن ہوگی آپ ان کے پاس چلے جائیں ایک سیشن کے لیے, یا ہم ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں واٹ ایور, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس دیئر چوائس. کیونکہ ہم کسی پہ وہی آپ کی والی بات امپوز تو نہیں کر سکتے. تو یہ والا سسٹم سر ویسے ایز سچ آن اٹس اون از ایوالونگ ڈپینڈنگ آن کہ آپ کس کوالٹی آف ہیلتھ کیئر میں جا رہے ہیں. آپ کسی بہت سارے پرائیویٹ ہاسپٹلس میں جائیں, وہاں پہ آپ کو خود ہوگا, بلکہ انفیکٹ اتنا ہوگا کہ وہاں پہ اگر چائلڈ تھراپسٹ نہیں بیٹھا, اور چائلڈ تھراپسٹ والا بات ہے, وہ بھی آپ کو کہے گا کہ پلیز چائلڈ تھراپسٹ کے پاس جائیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا بگ سٹیز ہیئر. obviously سر دس سسٹم از ایوالونگ. تو بائی دا ٹائم دیٹ اٹ ریچز دا گراس روٹس لیول کہ آپ کے سرکاری ہاسپٹلز میں اور باقی جگہ بھی یہ ہو, دیٹ از اے گیم آف ٹائم اینڈ اویئرنیس. لوگ جو بہتر ٹرینڈ ہیں وہ آئیں گے, ہوگا آہستہ 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 یہ چیز وہاں تک پہنچ جائے گی. بٹ اس کی ایک آپ کہہ لیں پریکرسر آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے, کیونکہ اس کے علاوہ کام نہیں ہے. میں اگر آپ کو ڈائٹنگ پہ ایڈوائز دوں اینڈ یو ہیو سم کمپلیکیشن جو دیکھنی چاہیے تھی, تو رسپانسبل تو میں ہوا. تو آئی ہیو ٹو انوالو somebody qualified and trained to do that. وہ والی چیز ایک وہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے تو اویلیبل ہے سر, وہ دیٹس ناٹ این ایشو. دی ایشو از کہ باقی لوگوں کو بھی, باقی پروفیشنلس کو بھی یوز کرنا ہے کہ اچھا ایٹ واٹ پوائنٹ ڈو آئی کال اپ اے سائیکالوجسٹ, ایٹ واٹ پوائنٹ ڈو آئی کال اے اسٹمک ڈاکٹر رادر دین اے نیوٹریشنسٹ. یہ سب اسپیشلسٹ کو ٹریننگ ہونی چاہیے کہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ بات اس کی ہے. سر آج کے وقت میں جو اسپورٹس ہے وہ کہ ایک سائنس کی حیثیت اختیار کر چکی ہے, اور سنگل مطلب ایک پلیئر کے طور پر کھیلتے ہیں یا ایز اے ٹیم کھیلتے ہیں. تو اب تو ایک انڈیویجول کوچنگ کا چونکہ دور آ چکا ہے, اور اس کے علاوہ فزیو بھی کام کر رہا ہوتا ہے, مینٹور بھی کام کر رہا ہوتا ہے, سائیکالوجسٹ بھی اس پر لگا ہوتا ہے, اور ڈسپائٹ آل کہ جو ہے وہ رزلٹ نہیں دے رہے ہوتے ہیں, اور ٹیم کے لیے یا کوچ کے لیے یا جو ایگزیکٹو باڈی ہے اس کے لیے بڑے مطلب تشویش ہوتی ہے.
ایک واقعہ ہے کہ آسٹریلیا کے ایک بالر تھے تو ان کو جو ہے وہ 3-4 چوکے ایک ہی مطلب اوور میں لگ گیا، حالانکہ وہ بڑے بیسٹ بالرز میں شمار ہوتے تھے. تو بعد میں جب ان پرسن بیٹھے اور بعد میں وہ واقعہ مطلب شیئر ہوا تو انہوں نے کہا کہ جی جو ڈائٹ پلان جس نے بیس کیا تھا اس نے جا کے پلیئر سے پوچھا کہ آپ نے چیز کیا کھائی تھی، تو اس نے بتایا کہ اس طرح کی چیز مطلب میں نے ان پرسن مطلب انٹرسٹ کے طور پر. تو اس نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ ڈائٹ جو پلانر ہے آپ نے اس کی تجویز کو فالو نہیں کیا، آپ نے ایسی چیز لے لی کہ جو آپ کو پہلا چوکا یا چھکا پڑا ہے تو آپ غصے میں آئے، آپ نے اور زور لگایا یا اور طریقہ جو ہے نا. تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کس قدر مطلب سائنس کی حیثیت اختیار کر چکی ہے کہ اس کا فرسٹریشن لیول بڑھ گیا. اور انہوں نے جب بیک پلان میں جا کے اسٹڈی کیا تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی چیز شامل ہوئی ہے جس کی بیس پر اس کا جو ہے وہ غصہ یا جو ریئیکٹری فورس یا ورکیبل تھا وہ بیس ہوتا گیا. صحیح. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کافی حد تک مطلب اس طرح کی بھی اب سر چیزیں ہیں، لیکن کچھ میں پلیئرز کا رزلٹ میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک بندے کی باڈی اس سطح پر ہے کہ وہ چاہے اچھی غذا کھائے یا نہ بھی کھائے لیکن تھوڑی سی زیادہ کھاتی ہے تو وہ وامٹنگ یا اس کا ریئیکشن ہو جاتا ہے. یہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اب سر آپ یہی دیکھیں، آپ نے نا بہت اچھا ایگزامپل اور کوشچن کیا ہے اس حساب سے کہ دیکھیں یہ جو یہ نیڈ ہے نا میری کہ اچھا یار ایکس ہے وائی، ایکس کازز وائی، اچھا ایکس از ناٹ کازنگ وائی، اچھا یہاں پہ کوئی اور فیکٹر ہوگا، زی ہوگا، اے بی سی ہوگا. جب میں سارے فیکٹر سمجھ لوں گا نا مجھے پتہ لگ جائے گا کہ یہ چیز چھڑی ہے اور وہ ہوا ہے. یہی تھنکنگ ہے نا. آپ دیکھیں اگر یہ تھنکنگ کہاں سے آتی ہے، یہ تھنکنگ آتی ہے بیسٹ ایگزامپلیفائڈ ان دا ہسٹری آف دا ورلڈ. کہاں پہ ہے؟ آئی تھنک اٹس ان دی نیوٹونین ایج. کلاسیکل میکینکس کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ یار آج میں چاند کو دیکھوں اور میں بتا سکتا ہوں آج سے 500 سال بعد یہ چاند اس پہ کہاں ہوگا، اینڈ دیٹ کین بی کیلکولیٹڈ. ٹھیک جی سر. یہی نیڈ ہماری جب ہم وہاں لے آتے ہیں نا سر جہاں پہ سائنس ایسی ہے ہی نہیں. مطلب یہی کلاسیکل فزسسٹ نے جب کوانٹم پہ آئے تو یہ کیا ہے یار، ادھر سے بھیج دیں وہ کہیں اور پہ، یہ کیا ہے. کیونکہ اور کیا آپ دیکھیں 70 سال لگے اس چیز کو اعتراف کرنے میں کہ یہ اس میں میجرمنٹ اور کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی، وہ ہے ہی رینڈم. اس کو رینڈمنیس سے نکالا نہیں جا سکتا. اسی طریقے سے اب یہاں کیونکہ میں بلیک ہول میں تو میں باتیں کر رہا ہوں، ایک اور تھیوری ہے میتھس کی پوری کیوس تھیوری. وہ بھی یہ والا ہے کہ آپ انیشیل سسٹم کے اندر میں ہلکی سی چھیڑ چھاڑ ہو اگلا سسٹم ہی اور بن جاتا ہے. اسمال چینجز وچ کین ناٹ بی اوائڈیڈ کا آؤٹ کم ہی بالکل ڈفرینٹ کر دیتا ہے سسٹم. ٹھیک جی. اٹ از کالڈ دا اسٹڈی آف انسرٹنٹی، انپریڈکٹیبلٹی. وہ ان چیزوں کی پڑھائی ہے جو اس لیٹرل ریلیشن شپ کو مانتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. اب جب ہم ایموشنز کی دنیا میں آتے ہیں سر تو اٹ از مور اکن ٹو دیٹ کہ ہم چاہے جتنا مرضی اس کو یہ کرنے کی کوشش کریں کہ جی آپ کے ساتھ یہ ہوا تھا، یہ بات ہوئی، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا. اٹ آفن ڈز ناٹ ورک. تھیراپی کے اندر میں نے کسی کو امپوز نہیں کرنا، میں نے اس کی کہانی سمجھ کے اس کو ایک انٹرپریٹیشن دینی ہے جو ایٹ دی اینڈ ہوگی انٹرپریٹیشن ہی. اٹ از اے سبجیکٹیو ایکسپیرئنس. ٹھیک سر. اب ہم آتے ہیں آپ کی اسپورٹس سائنسز والی بات پہ. ٹھیک سر. جی ایک ایفرٹ ہے اس تک جانے کا، بالکل ہے، لیکن ریپیٹڈلی ہوتا کیا ہے کہ سم بڈی وتھ پیور را نیچرل ٹیلنٹ، جس طرح کہ میں سر آئی ایم اے فارمر باکسر اینڈ آئی لائک کامبیٹ اسپورٹس. ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ نے بات کی نا کہ ٹیم سپورٹ انڈیویجول سپورٹنگ، میری اس وقت میں نوشن یہ ہوتی تھی کہ اصل سپورٹس ہی انڈیویجول سپورٹس ہوتی ہے جہاں پہ کوئی ٹیم نہیں، کوئی کچھ نہیں. ہاں جی، میں سپورٹس ہی انڈیویجول سپورٹس مانتا ہوں. میں یہ جو ٹیم سپورٹس والے ہیں نا یہ سب وہ لوگ ہیں جن میں ہمت نہیں ہے خود کھیلنے کی. میں آپ کو اپنا باعث بتا رہا ہوں. اور کامبیٹ سپورٹس اس لیے ہے ہی سپورٹس، ہے ہی کامبیٹ سپورٹس. کیوں؟ کیونکہ سپورٹس کیا ہے؟ اٹس اے پلے آف اگریشن. تو سپورٹس ہی ایسی ہے جس میں ہے ہی سارا اگریشن. ٹھیک جی. کامبیٹ ٹریننگ کے اوپر میں اس کے اوپر ملینز ہیں کہ یار اس کو یہ کمپاؤنڈ دو، اس کی ہڈی مضبوط ہو جائے، اس کو مکہ پڑے بے ہوش نہ ہو. آپ کو اگر ریسنٹلی آپ نے فالو کیا ہے تو ایک ریسلر تھے رشیا کے، داغستان سے، حبیب نورمگیڈوف نام ہے ان کا. ان کے والد صاحب جس طرح ہمارے یہاں پہ پختون بھائی گلگت میں لوگ جیسے رہتے ہیں کہ پہاڑوں پہ ہی رہنا ہے، انہوں نے گاؤں والا حساب ہے، وہ آئے ہیں اور انہوں نے دنیا کے ہی از دی بیسٹ انڈیفیٹڈ چیمپئن آف مکسڈ مارشل آرٹس. He had nobody telling him to eat this, eat that, do this, do that. Why is that, sir?
دیٹ از بیکاز کہ اصل میں آپ کی وہی والی بات, میں نے آپ کو کھانا دے دیا, کھانا آپ کے کھانے سے کمال نہیں ہوا, آپ کے جسم نے وہ کھانا ہضم کر کے ایبزارب کر کے اپنی جگہ پہ لگایا ہے تو کام ہوا. دیر آر ڈیفیشنسیز کہ آپ کچھ وائٹامنز ہیں جو صرف فیٹ میں ڈیزالو ہوتے ہیں, آپ نے گھی کھانا چھوڑا, مہینے وائٹامن لیے جائیں ایبزارب بھی نہیں ہو رہا, آپ کو اس کی ڈیفیشنسی آئے گی. آپ جب ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, کسی کے پاس جائیں گے, وہ کہے گا یار اتنی سپلیمنٹ کھاتے رہے, ہونا تو نہیں چاہیے آپ کو یہ, تو پرابلم مسٹ بی سم تھنگ ایلس. کیونکہ ہم نے اپنے وہ ٹرک کر لیا کہ آئی ایٹ دس اینڈ آئی ڈو دس, بٹ اصل میں اس کے بہت سارے اور اسٹیپس تھے. آئی ایٹ دس, اٹ گیٹس ڈائجسٹڈ, I have other things to put that in the right place, I am rested enough کہ وہ وہاں پہ رہ کے مرمت بھی کرتا ہے, میں پریکٹس صحیح کر رہا ہوں, تو یہ وہاں پہ اتنے فیکٹرز اور ہیں. اب ان فیکٹرز میں سے کوئی ایک بھی ڈسٹرب ہو جائے, ہمارے لیے آؤٹ کم ول بی ویری ڈفرینٹ. اور دوسری بات یہ ہے سر کہ اس طرح کی اسپورٹس سائنس یا اس طرح کی سائیکالوجی نا پہلے ہی اپنا پرپز پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے. میں اگر اسپورٹس سائیکالوجسٹ ہوں, آپ میرے پاس ٹیم لے کے آتے ہیں, سر یہ 15 بچے ہیں, ان کو میں نے ورلڈ چیمپئن بنانا ہے, میں کہتا ہوں جی ٹھیک ہے. تو میں ان پہ جو بھی سائیکالوجی کر رہا ہوں, کیا وہ اسی ایم سے ہی نہیں ہے کہ دے بیکم دا بیسٹ کمپیٹیٹرز ایون اف آئی ایم ڈیمیجنگ دیم. آئی ول بی اے سکسیزفل اسپورٹس سائیکالوجسٹ. میرے پاس بندے ایموشنلی ٹھیک ہونے کے لیے نہیں آ رہے, ونرز بننے کے لیے آ رہے, ونرز میں آپ کو بنا کے دے رہا ہوں. کیا یہ ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے جی سر, میں آپ کو وہی بات کر رہا ہوں, سوشل سائنسز از سوشل بیکاز سوشل ول آلویز ٹیک دا پرسپیکٹو آف سوشل. Wait a minute, who is saying this is abnormal and this is normal? Do they have some other incentive? میں ایلون مسک سے پوچھوں, وہ کہے یار بندے کی $100,000 سیلری نہ ہو تو وہ تو میرے لیے یوزفل ہی نہیں ہے, اور وہ اپنی سائیکالوجی ایسے پیدا کرے گا. آپ اگر اس کو نوٹ کریں تو اسی حساب سے میں اگر ایتھلیٹ سے بات کروں گا, میں اسے کروں گا why do you want to win this one? کیا ہو جائے گا if you lose? What are the stakes for you? What is for me the athlete's welfare is prime. Play for sake of play. ہاں میرے لیے تو یار اگر آپ کو نہیں مزہ آ رہا گیم کھیلنے کا, میں تو کہوں گا کہ یار پھر سوچتے ہیں کہ مے بی یو ڈونٹ وانٹ دس کیریئر, مے بی یو جسٹ وانٹ ٹو پلے, بٹ اوور ہیئر وین یو ہیو ٹو پلے پروفیشنلی تو یو ہیو ٹو پلے ان دیز کنڈیشنز اینڈ یو ڈونٹ لائک دیز کنڈیشنز, تو یو کین اسٹل پلے ود آؤٹ دیز کنڈیشنز. لیٹس اس کو آواز تو دیتے ہیں نا, اگر وہ اچھی بات نہیں ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گی. میرا کام آپ کو کنونس کرنا نہیں ہے, میرا کام آپ کی اس آواز کا ایڈوکیٹ بننا ہے جو آپ خود بھی دبا رہے ہیں. اس کی سن تو لیتے ہیں کیا کہہ رہا ہے وہ. سو وین somebody comes to me, the way I will conceptualize the problem will be very different, کیونکہ اگر میں نے آپ کا ویلفیئر ہٹا دیا نا اس ایکویژن میں سے, تو پھر تو میرے میں اور ٹارچرر میں فرق کیا ہے, آپ سمجھیں نا. میں تو آپ کو وہ بنا رہا ہوں جو میں چاہتا ہوں, بٹ پھر جب میں آپ کو بنا رہا ہوں, میں آپ سے تو اختیار لے رہا ہوں. میرے پاس میں اگر ہیومن برین مائنڈ سب کی انڈرسٹینڈنگ ہے, میں نے آپ کو اس انڈرسٹینڈنگ کو آپ کے یوز کے لیے دینا ہے. ٹھیک جی, کہ آپ اگر چاہتے ہیں ٹو ون تو لیٹس ڈو دیٹ, ناٹ بیکاز somebody is telling you to win, but because you want to win. That's it. And if you don't want to play in these conditions, تو دس از اے سیف اسپیس. میں اور آپ ایسے ہیں جس میں ہم کھل کے بات کر سکتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو. تو ہم لوگ جو, میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں, تو لوگو تھیراپی اس طرح کی تھیراپی ہے کہ میں نے آپ کو آنسرز نہیں دینے, میں نے آپ کے کویشچنز کو کویشچن نہیں کرنا, میں نے آپ کی ہیلپ کرنی ہے ٹو فگر آؤٹ دا رائٹ کویشچن, کہ صحیح سوال کیا ہے جو مجھے کرنا چاہیے آپ, رائٹ. اس ایفرٹ میں پھر ہم جیسے بھی جاتے ہیں, کیوں, کیونکہ اس کا جواب پھر آپ نہیں دینا ہوتا. جیسے آپ ان ایتھلیٹ کی بات کر رہے تھے, سب کچھ کر رہے تھے, ان کے باقی سرکمسٹانسز ایسے تو نہیں تھے. واز ہی گوئنگ ٹو بی کٹ اف ہی ڈنٹ ون؟ واز ہی گوئنگ ٹو گیٹ اے پے چیک کٹ؟ واز ہز کریئر, واز ہی گوئنگ ٹو لوز اسپانسرشپس؟ واز دیر سم ادر, کوئی ایسی سپر ماڈل تھی جس نے کہا تھا میں شادی صرف تب کروں گی جب ورلڈ کپ لے کے, واٹ ایور. اب یہ سب ایموشنل انٹرپریٹیشنز ہیں. ہمارے پاس میں کوئی ایک اسپیس ہونی چاہیے ویئر دی ایموشنز گیٹ ٹو اسپیک, ناٹ دا اسٹیکس, not the professions, not any other thing other than just your emotions. تو ہم لوگ اس طرح سے اپروچ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سر بہت زیادہ جو this aspect of using psychology for self improvement is valid, but it applies to very different people than the one I'm talking about. میں آپ کو اس کو زیادہ کیئر کے پرسپیکٹو سے لے کے جا رہا ہوں. اب آپ دیکھیں ایک ایتھلیٹ اگر خود ہی صحت مند اور خوش ہے, وہ کیوں نہیں جیتے گا؟ کوئی ایسا ہے جو جا کے کہے گا یار آج میرے ہار نہ,
ہماری تھنکنگ از مور لائک دس کہ اگر آپ کو امپاور کیا, آپ کو ہیلنگ دی ہے نا, تو اصل میں نے آپ سے اپنی مرضی نہیں کرانی, میں نے آپ کی مرضی کروانے میں آپ کی ہیلپ کرنی ہے. یو لائک ٹو پلے اراؤنڈ اینڈ ڈو دیٹ. آپ جس طرح آپ ابھی مجھے کہتے ہیں یار میں نے بھی باکسنگ کرنی ہے, بڑا مزے کی لگتی ہے, مائی جاب از ٹو ہیلپ یو. ٹھیک ہے, کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کیسے کریں گے. وائی ڈو وی وانٹ ٹو ڈو اٹ؟ اٹس اے گڈ انف ایڈونچر فار اس ٹو ایکسپلور اف اٹ از گڈ فار یو. دس از ہاؤ آئی ایم گوئنگ ٹو بی اباؤٹ. ٹھیک, کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایموشنز کو لوڈ کرتے ہوئے ہم لوگ کئی دفعہ نہیں دیکھتے ہوتے. جیسے آپ آج یہاں بیٹھے ہیں, آپ کو کراچی سے ایک دوست فون کرتا ہے 2 دن بعد ادھر پارٹی آئے گا, آپ بغیر سوچے کہہ دیتے ہیں ہاں ہاں ہاں, لیکن اب آپ نے کتنا بڑا عذاب پال لیا ہے, جانا ہے, کپڑے, فیملی کو دیکھنا ہے, یہ سب. او نو, بعد میں آپ کرتے ہوئے بھی سوچیں گے میں نے نہ کیوں نہیں کہا. ٹھیک, کیونکہ آپ نے ایموشنز کو لوڈ کرنے سے پہلے سوچا ہی نہیں کہ یار اس کو میں ہاں جو کر رہا ہوں اس کا میرے ایموشنز پہ, میری باڈی پہ کیا امپیکٹ آنا ہے. ہاں جی, ہم یہ نارملی سوچتے نہیں ہیں, ہے نا. آپ دیکھیں کوئی بندہ سلیپ ڈیپریویشن کی میں نے آپ کو بات کی, کتنا خطرہ ہے. بیٹا ہاؤ اولڈ آر یو؟ 23. اٹ کین بی ویری کامن کہ آپ یونیورسٹی کے ایگزام کے لیے پڑھ رہے ہو, 2 دن سے صحیح سوئے نہیں, آپ کی آنکھیں ایسی ہو رہی ہیں, آپ کی اماں یا بہن آ کے کہتی ہے چلو کافی پیو اور ویک اپ, ہے نا. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ غلط کر رہے ہیں, آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ ہماری نارمل کانورسیشن میں ایموشنل کیئر, سیلف کیئر ہے ہی نہیں. اٹس ناٹ دیر. ایٹ دا پریزنٹ پریشرز ہیں اکنامیکل یا جو کمپیٹنسی ہے, آپ کو رزلٹس دینے, اس کو ہم کیسے شفٹ کریں کولیبریشن پر, یا ہمارے ایگزام سسٹم کے ساتھ چینج ہوں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو معاشرتی عوامل کے طور پر آپ کو ود ان شارٹسٹ اسپین آف ٹائم جو ہے وہ ود ان جو سیٹ رولز اور جو رزلٹس ہیں وہ بھی دینے. تو یہ زیادہ یہ پریشرز جو ہے نا یہ بھی بیس کر رہے ہیں. اس میں بھی آئی وڈ سے وی نیڈ ٹو آسک دا رائٹ کوشچنس. جیسا فار ایگزامپل ابھی کے لیے دس ینگ مین از 23. دیر آر سو مینی 23-year-olds جن کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے. اب اگر کیا میں ان کو ایجوکیشن پروگرام بناؤں تو ڈو آئی وانٹ دیم ٹو کوٹ شیکسپیئر؟ ڈو آئی وانٹ دیم ٹو ریسائٹ علامہ اقبال؟ ڈو آئی وانٹ دیم ٹو میمورائز رومی؟ نہیں نا. مجھے ان کی ایجوکیشن ہی ایسے بنانی ہے کہ یار 6 months 8 months دس پرسن نوز ہاؤ ٹو ریڈ رائٹ اینڈ ڈو سم سمپل میتھس. اس میں وہ خود پڑھنا چاہ رہا ہے وہ پڑھے. تو کیا ہم تعلیمی اداروں کے اندر سائیکالوجسٹ لائیں, یا ٹیچرز کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوں, یا سلیبس کے اندر ایسی چیزیں رکھی جائیں کہ ارلی کاؤنسلنگ, ایموشنل تھراپی. میں اسی پہ آ رہا ہوں سر. دوسری طرف میں آپ دیکھیں کہ لاٹ آف کڈس, ابھی یہ کلاس 6 کے بچے کا میں بیگ دیکھ کے حیران تھا کہ یار اتنا لوڈ. کیونکہ میں وہ بچہ ہوں جو اپنے وقت میں کہتا تھا کہ یہ چائلڈ لیبر ہے, چائلڈ ابیوز ہے, تو مجھے لگتا تھا کہ یہ چیز آگے جاتے ہوئے کام ہوگی, وہ بڑی ہے. ٹھیک, اب میں اگر جا کے ایجوکیشن کسی ٹیچرز یا پیرنٹس سے پوچھوں یار اتنا زیادہ آپ نے لوڈ کیوں کیا ہوا, تو دے آر گوئنگ ٹو کوٹ دی ہائپر کمپیٹیونیس دیٹ از پریزنٹ ان پاکستان اینڈ دا ورلڈ. کہ جی وہ دیکھیں اگر بچہ ابھی سے یہ نہ ہو, اس نے ایس ٹی تاب دینا ہے, یہ دینا ہے, امریکہ کی فلانی یہ ادھر ناسٹ, یہ بلا 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 بلا, یہی آپ کو تیار چیز وہ ملے گی, رائٹ. تو ہم لوگ ایز سوسائٹی گیج یہ کر رہے ہیں کہ ہاؤ مچ ہارم از اوکے. اگر ایک بچے کو میں اس لیے اس کو ڈرا دھمکا کے اس کو موبائل چھین کے اس کو کمرے میں بند کر رہا ہوں کہ وہ پڑھ لے, تو مجھے آپ لوگ ڈسکریج تو نہیں کریں گے, شاباشی دیں گے نا, ایسے ہی ہونا چاہیے. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اس ابیوز کو سینکٹیفائی کر دیا. ابیوز فار دس از اوکے. آپ وہ کانٹیکسٹ ہٹا لیں اور آپ کھانے پہ کریں کسی کے ساتھ میں, تو وہی چیز ابیوز ہوگی. کانٹیکسٹ اتنا امپورٹنٹ ہے. اب اگر آپ میری ریکمنڈیشن پوچھیں اگر, تو میری یہ ہوگی کہ انسٹیڈ آف آسکنگ می ہاؤ دا سسٹم شوڈ بی میڈ, وی شوڈ آسک دا پیپل جن کے لیے سسٹم بن رہا ہے. ٹھیک جی. جس طرح فار ایگزامپل آپ کو ایک مزے کی ریسرچ اس طرح کی ہے, فار ایگزامپل میں آپ کو ایک کوٹ کر کے دیتا ہوں, وہ یہ تھی کہ جی آر ای کے ریزلٹس جو ہیں دے آر ناٹ اے ویری گڈ پریڈکٹر آف یور ایکیڈیمک سکسیس ان امیریکا. جس ایگزام کے پیچھے ہم لوگ اتنا پڑھے ہوتے ہیں. تو واٹ از ادر فیکٹرز آر مور امپورٹنٹ, سچ ایز کہ آپ نے جا کے اسپورٹس سوسائٹی انجوائے کی ہوئی تھی, آپ کے نمبر آف فرینڈس کتنے تھے, آپ کراس کنٹری ٹرپ پہ گئے تھے. اب اس کے اندر میں ان ریسرچز کی, ہارورڈ بزنس ریویو کی اسٹڈی ہے یہ, ان کے دماغ میں یہ تھا کہ اچھا یار وہ یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ میں آپ یہ حرکتیں کرنے میں نا, اس کے اندر سوشل بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کے تعلقات ہی ایسے بنتے ہیں, نیٹ ورکنگ اتنی ہوتی ہے کہ پاویں آپ کا سی جی پی ہے بیسٹ نہ ہو, آپ کے کنیکشن ہوتے ہیں کہ آپ کو نوکری مل جائے. ہارورڈ بزنس ریویو یہ کنکلوژن پہ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ ہارورڈ بزنس ریویو ہے, اس نے ہر چیز کو بزنس ریویو میں دیکھنا ہے. میرے خیال سے اٹ از بیکاز وہ لوگ, ان لوگوں نے یونیورسٹی میں ایک ہولسٹک ایکسپیرینس لیا ہے.
وہ دوستوں کے ساتھ بھی رہے ہیں, انہوں نے اپنے ہابیز ایکسپلور کی ہیں, اپنے سوسائٹیز ایکسپلور کی ہیں. ان کے لیے پڑھائی واز ناٹ جسٹ ایکیڈیمکس. اگر ایکیڈیمکس از ایٹ دی ایکسپینس آف ایوری تھنگ ایلس تو اٹ از ناٹ گڈ ایکیڈیمکس, کیونکہ آپ یونیورسٹی گئے ہیں ٹو بیکم اے پروفیشنل. اور آپ بھی دیکھیں, آپ سب پروفیشنل ایج والے ہیں, پروفیشن میں آگے کمپٹنس تو بہت کوئی گنی چنی دعاؤں سے ہوتی ہے, جس کے اندر میں ہوتا ہے یار کہ آرٹسٹ کو پوچھا ہے آرٹ میں یار یہ پرابلم. زیادہ تر کیا ہوتا ہے, آپ نے سوشل پرابلمس ڈیل کرنے ہوتے ہیں, بیوروکریسی ڈیل کرنی ہوتی ہے, دوسرے لوگوں کو ڈیل کرنا ہوتا ہے. اینڈ اف یو آر ناٹ اکوپڈ ٹو ڈو دیٹ یو گوئنگ ٹو ہیو اے پرابلم. اب اس حساب سے جب سسٹم بنے گا اٹ ول بی ویری ڈفرنٹ. جس طرح آپ دنیا میں دیکھیں, لوگ فن لینڈ کو بہت تعریف کرتے ہیں کہ اٹس ویری ڈفرنٹ ایز این ایجوکیشن سسٹم فرام دا ریسٹ آف دا ورلڈ. تو وہ سسٹمز ہونے چاہیے جس کے اندر میں ہم لوگ جن کے لیے سسٹم بنا رہے ہیں نا, ان کو ایک ریکگنیشن ہو. جس طرح آپ میرے سے پوچھتے ہیں کہ جی اسکول سائیکالوجسٹ ہونا چاہیے, میں کہوں گا آپ میرے سے نہ پوچھیں, آپ ایک ریفرینڈم کرا لیں اسکول میں, آپ کو بچے بتائیں گے, جن کو ضرورت ہے ان کو دیں. لیٹس گیو دیم دا پاور, کیونکہ اس وقت میں جو آیا ہے اس پہ ہم لوگ کبھی بھی چیزوں کو, میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں, ایموشنز امپوزیشن کو اچھا نہیں مانتی. اگر میں کوشش کر رہا ہوں نا آپ کی ایموشن کو ایک جگہ پہ لے کے جانے کی, اور اس کو وہ سمجھ آ جائے بات, وہیں پہ سب کچھ بند ہو جاتا ہے. ایموشنز ڈو ناٹ لائک بینگ کنٹرولڈ, دے نیور ول. تو اسی طریقے سے اگر ہم نے کسی کی سائیکولوجیکل ہیلپ کرنی ہے, دیٹ ہیز ٹو بی تھرو انکریجمنٹ اینڈ امپاورمنٹ اینڈ چوائس, ناٹ امپوزڈ. ہم ان کے لیے وہ انوائرمنٹ بناتے ہیں جہاں پہ وہ آ کے یہ کہہ پائیں کہ اتنا نارمل ہو کہ آپ کی, اگر کوئی آپ کی فیملی میں ہے وہ آ کے کہے کہ بابا آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو اے سائیکالوجسٹ, یا آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو اے سائیکالوجسٹ فار جسٹ مائی کریئر کاؤنسلنگ. ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑی بات ہو, آپ کے لیے نارمل ہو اور وہ ایکسیسیبل بھی ہو, اور بہت اچھی بات ہو اگر اسکول میں ہو, کیونکہ ایک اسکول سائیکالوجسٹ بچے کو بچپن سے دیکھ کر آگے اوپر لے کر آتا ہے. سو اٹ از, اب یہ آپ نے سوچنا ہے, از یور چائلڈ ویلیوبل انف ٹو ہیو دس سسٹم. ٹھیک ہے, میں تو آ کے سروس پرووائڈ کر رہا ہوں, تو میں اگر پیسے کمانے ہیں میں تو آپ کو کنونس بھی کر سکتا ہوں. آپ کو پتا ہے جس بچے کو سائیکالوجسٹ نہ دیکھے بلا بلا بلا, مارکیٹنگ زیادہ تر ایسی چل رہی ہے نا, پہلے آپ کو ڈرائیں گے پھر آپ کو بیچیں گے. تو اگر میں یہ کروں گا تو میں آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہی غلط سیٹ کر رہا ہوں, اینڈ جو میں ڈلیوری کر رہا ہوں گا دیٹ ول آلسو بی ویری ڈفرینٹ. اور اس لیے کئی دفعہ میں پیچھے لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں کہ کارپوریٹ ٹریننگز جو ہوتی ہیں لوگوں سے مینٹل ہیلتھ کے لیے, ہیپینس کے لیے, آپ کبھی باہر جا کے سنا کریں لوگ کیا گپ مار رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر میں. اٹس ناٹ دیٹ افیکٹو, اور اس میں پریزنٹیشن کا مسئلہ نہیں ہے, وہ اس لیے کہ اٹ ہیز بین امپوزڈ. تو جو انجوائے بھی کرنا تھا, جس نے گین بھی کرنا تھا نا, وہ بھی بند کر کے بیٹھا ہوا. اتنا کانٹیکٹ سے اتنا فرق پڑ جاتا ہے. تو آئی وڈ سے سر کہ سوری جسٹ انکلوڈنگ, آپ بتا دیں. جی جی اپارٹ فرام سوشولوجیکل اور سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ, فیتھ کا بھی کوئی اس میں ٹریٹمنٹ ہیلنگ ہو سکتی ہے؟ سوسائٹی کا سر وہ ڈفرینس بھی بڑا کچھ کہہ رہے ہیں. یعنی کہ یہ جو شفٹر آیا ہے 1960 اور پریزنٹ میں, پہلے فیتھ ریلیٹڈ ہوتے تھے, لائف اتنی کمپلیکس نہیں تھی, کمپٹیشن اتنی کمپیٹیبلٹیز نہیں تھی, رزلٹس کا پہلو نہیں تھا. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سوسائٹی ہے, جو لوگ جتنے ایک ٹائٹ روپ پر چل رہے ہیں لائف کے پوائنٹ آف ویو سے, سائیکولوجیکل پرابلمس موسٹلی ہیں بھی ان کے. تو جو ایک سلو اور سمپل لیونگ لائف گوئنگ میں وہ تھنک کہ ہم تو, بلکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا ڈپریشن کیا, انگزائٹی کیا چیز ہوتی ہے, انسومنیا کیا چیز ہوتی ہے, ڈیڈ ٹائرڈ ہو کے سوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں اور دوبارہ وہ لائف کے اندر آ جاتے ہیں. اٹ مین کہ جو مینول ورکنگ ہے ان کے وقتوں میں, یہ فزیکل جو ایکزرشن ہوتی تھی ان کے وقتوں میں یہ چیزیں ٹھیک تھیں. جب سے کندھے سے اوپر کا دور شروع ہوا ہے دماغ کا, اور چیزیں وہیں سے جو ہے نا وہ سائیکوسز اور سر اب انسومنیا یہ اور جو یہ ساری آپ کا چیزیں ویو ہے بیس ہو نا, رہی ہیں. آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو سے کہ میں نے ویو سنا بہت ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس بھی آپ جب کہہ رہے ہیں نا پرانے وقت کے لوگ, یا وہ لوگ جن کے پاس ٹیکنالوجی اتنا پینیٹریٹ نہیں کی, کہنے کا مقصد ہے کہ جو ٹاٹ کے لوگ تھے یا جن کے بیگ انتہائی مطلب ہے کہ کم وزنی تھے, وہ بعد میں جا کے ان کے اوپر وزن بڑھ گیا, پی ایچ ڈی ایم فل لیول پر جا کے انہیں چیزیں سمجھ آئی. جن کے بچوں کے بیگ آج وزنی ہے وہ یونیورسٹی لیول پر جاتے ہیں, ان کی اپروچ بڑی اسمارٹ ہو جاتی ہے. وہ ایک پلانٹڈ جنریشن ہم بیس کر رہے ہیں کہ جو ایک سوسائٹی آل ایٹ ونس ہم ایک ہائی فائی بنا رہے ہیں, ان کو بیگ ہم ہیوی دے رہے ہیں, اس کی وجہ کہ ہم ایک پلانٹڈ جنریشن بیس کر رہے ہیں کہ او اے لیول کے یا ہائی پروٹیکٹیو مائنڈس کیسے ہم بیس کریں. اور یہ ایک ہی جنریشن ہے, اس کے بعد اگلی جنریشن انہیں کی جو اولاد ہے وہ بڑی اسمارٹ اپروچ. 2 جنریشن ہو گئی ہیں, پہلی میری تھی اب اگلی آ گئی. یہ 2000 سے شروع ہوئی. جی سر, میں آپ کو اسی پہ کہہ رہا تھا کہ اس کوشچن کو آپ تھوڑا سا وائڈر لینس سے دیکھیں.
ٹریڈیشنل سوسائٹیز کے سیٹ اپ میں جہاں پہ یہ سسٹمز تھے کہ ٹھاٹ کا اسکول ہو, آپ جا کے گاؤں سے کسی سے دودھ پکڑیں گے, یہ کلیکٹیوسٹ لائف سٹائل ہے, اس کلچر کے اپنے بڑے اچھے میکنزمز تھے سائیکولوجیکل ہیلتھ کیئر کے لیے. ٹھیک ہے جی. آپ جیسے سوچیں کہ مجھے یاد ہے محلے میں بسنت ہوتی تھی, ساری سٹریس مک جاتی تھی کہ وہ چھتوں پہ ہم 5-6 گھروں نے مل کے کرنا ہے. اینڈ میں خود حیران ہوتا ہوں کہ ہم لوگ کیسے باقاعدہ پورا دن جاگنا, ساری محنت خود کرنا, بٹ ایک اس ایکسرسائز سے اٹ واز سم تھنگ ٹو لک فارورڈ, اور وہ ہو جاتا تھا. اف یو لک ایٹ دی سوسائٹیز, ان کے اندر میں ابھی بھی یہ چیز زندہ ہے. ٹھیک. اب جیسے میں اگر آپ کو کہوں سر آپ نے اسلام آباد میں نا انجوائے کرنا لیکن آپ کھانا نہیں کھا سکتے, واٹ ول یو ڈو؟ آپ کیا انجوائے کریں گے؟ آپ دیکھیں جتنی بھی جگہ ایونیوز آف آر انجوائمنٹ آر موسٹلی 90% فوڈ, 95%. ٹھیک. کہ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے, آپ نے انجوائے کرنا ہے تو دس از دا وے. تو سوسائٹی ڈز ناٹ ٹیچ یو واٹ ٹو ڈیزائر, سوسائٹی ٹیچز یو ہاؤ ٹو ڈیزائر. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وہ ڈسپلنائز بھی کرتی ہے, اور وہ آپ کو نا ایک کانسیپٹ دیتی ہے, ایک آئیڈیا دیتی ہے کہ دس از واٹ یو مسٹ بیکم. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہوا ہے کہ ہماری سوسائٹیز کے اندر میں کیونکہ ایک اسپیس نہیں تھی بات کرنے کی, ہم لوگوں نے یہ دیکھا نہیں کہ ہم نے ایک ٹریڈیشنل سیٹ اپ, اور میں اس کو اچھا برا نہ سمجھے آپ, میں اس کو کہہ رہا ہوں آپ کو صرف کہ وہ تھا, وہ صرف وجود کرتا تھا. ٹھیک جی. آپ کے گھر میں پیسے کا مسئلہ ہوا ہے, فلڈ آیا ہے, ایک گاؤں ایک محلہ مل کے دیکھ لے گا کام کو. شہر میں وی ڈونٹ ہیو دس کانسیپٹ. تو ہم نے سٹی لائف کی طرف آئے, اور ان دا لاسٹ 10 years پاکستان ہیز بیکم 50-60% اربنائزڈ, ویری ریسنٹ. بٹ ہم نے اپنے نارمز کو اور اپنی کنڈیشنز کو اس طریقے سے ایڈریس نہیں کیا, سوچا بھی نہیں ہے کبھی. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وی ہیو ٹو فرسٹ ریفلیکٹ آن دس کہ اچھا یار اگر ہم اربنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, آپ جس طرح سے دیکھ لیں کہ مثلا فار ایگزامپل پاکستان کے اندر رہتے ہوئے لوگ بہت دفعہ اسلام آباد کو پوائنٹ کرتے ہیں کہ اسلام آباد از ویری پلانڈ, ادر سٹیز آر ناٹ پلانڈ. تو صرف پلاننگ سے کتنا فرق پڑا ہے نا لوگوں کی لائف پہ, دیٹس ایگزیکٹلی دا پوائنٹ. کہ اب ہمیں یہ بات پتہ لگ گئی ہے ٹاؤن پلاننگ جی, ہمیں پلان کرنا چاہیے, ہمیں پتہ ہوگا جی اتنے بچے ایک اسکول میں ٹھیک ہیں, اتنی بس ہو, اتنا یہ ہو, ہمیں اس طرف جانا چاہیے. آپ دیکھیں کہ یہ آرگیومنٹس ہی دے آر ناٹ پاپولر, دے آر ناٹ پاپولر. سوسائٹی میکنگ یہی ہوتی ہے. اب جو میرا پروفیشن کام کر رہا ہے نا, میرا پروفیشن از ناٹ ٹو فکس دیز ایشوز, مائی پروفیشن از ٹو ریز اویئرنیس آف دیز ایشوز بٹ ان اے ویری ڈفرنٹ وے. کہ اگر آپ کو پتا ہو کہ سر آپ رہتے ہیں, آپ کا 10 کنال کا گھر ہے, چلیں فینٹیسی ہے, تو میرا 2 کنال کا اسلام آباد میں. اب اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یار سر جی آپ اپنے 10 کنال میں سے 2 کنال کے گھر میں آپ رہتے ہیں, 8 کنال پہ کوئی باغ بنا دیں, آپ کا بھی فائدہ ہے, میرا بھی فائدہ ہے, تبھی آپ کو کوئی انسینٹیو ہوگا کچھ کرنے کا, رائٹ. یہ ایک سوسائٹل شفٹ ضرور ہے سر, اینڈ اس میں ایک بہت اچھے لٹریچر ہے سوسائٹیز آف ٹرانزیشن, کہ جب بھی سوسائٹیز ٹرانزیشن کر رہی ہوتی ہیں نا, دیز پرابلمس آلویز کم اپ. کہ فار ایگزامپل میرے پہ جو ایکسپیکٹیشنس تھیں وہ تھیں میری پریویس جنریشن کی ایکسپیکٹیشنس. انہوں نے وہ ایکسپیکٹیشنس کہاں سے بنائی تھی؟ اپنے معاشرے سے بنائی تھی. جیسے میں آپ کو بڑا سمپل سے بات بتاتا ہوں, جسٹ ود دی انکلوژن آف دی آنرز سسٹم ان پاکستان, BSc آنرز ناٹ BA MA, دی میرج ایج وینٹ ایٹ لیسٹ 3 years up just because of a practical change. جس کو بھی ایجوکیٹڈ شادی چاہیے تھی اس کو 2 سے 3 سال کا اضافہ انکلوڈ کرنا پڑا. کیوں؟ کیونکہ ایجوکیشنلی بندہ فری اب لیٹ ہو رہا تھا. صحیح ہو گیا. اب جب میں نے ایسی پالیسی بنانی ہے اس وقت میں مجھے یہ چیز سوچنی چاہیے, اچھا یار یہ چیز ہمارے لوگوں کے لیے کتنی ضروری ہے, اس کا ٹرانزیشن اینڈ کیا ہو سکتا ہے کہ میں اپنے حساب سے, اپنے لوگوں کے حساب سے کوئی سولوشن بنا پاؤں. وہ تبھی ہوگا when all of us are talking and we can talk openly and we are in the same purpose. جیسے ابھی یہاں پہ بہت سارے پیرنٹس کو میرے خیال سے ایشو یہ ہوتا ہے اپنے بچوں کو اتھارٹی دینے کا اپنی پڑھائی کو, کہ they don't trust them. اینڈ میں اگر آپ کو بات بتاؤں تو a lot of that mistrust is not wrong, it is right. اٹس سائنٹیفک کے علاوہ وہ یہ بات ہے سر کہ نہیں سر, آپ دیکھیں جو بچے آج کل کے بن رہے ہیں نا, ان بچوں کی مجبوری ہے ایسا بننا. They are in that environment where they need it for their survival. تو اگر ایک بچہ اس وقت میں دیکھ رہے ہیں, جیسے آپ سوچیں 2006 میں آپ کا بیٹا کہتا بابا یہ یوٹیوب آئی ہے, میں اس پہ ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر رہا ہوں. 2006 when YouTube was founded.
اگر وہ تب سے لگا ہوتا آپ کہتے شاباش بیٹے کرتا رہے جو کرنا ہے, آج ہی کوڈ بی اے ویری ڈفرینٹ تھنگ, رائٹ. اب بات وہی ہے سر کہ ایسی اپرچونیٹی جب آئے گی نا وہ ہمیشہ 2006 کے ماحول میں ہی آئے گی. نئی چیز پیدا ہو رہی ہے, بن رہی ہے, اس کو اب اگلی جنریشن والا ہی ڈفرینٹ طریقے سے یوز کرے گا جو معاشرے کو ڈفرینٹلی ڈیفائن کرے گا. مسئلہ یہ ہے کہ وی آر ٹرینڈ اینڈ ٹاٹ ٹو سپریس دوز ڈیزائرز. There are so many people who are like, yaar, university education is not worth it. I'm not saying is it worth it or not. I'm saying that this is a good argument to have. It is a good argument to have. The way the changes are coming, we must equip our generation, and Ji, we sir, should and also always encourage questions. launch our teacher and instructor trained and skilled on them. جی سر, آپ ایک ٹیچر سے جا کے پوچھتے ہیں نا میڈم آپ کو کیا چاہیے کہ بچہ نا آپ کے پاس میں خوش آئے اور آپ کے کلاس سے جانا نہ چاہے, سب کے اچھے ریزلٹس ہو. آپ بتائیں آپ کو کیا چاہیے کام کرنے کے لیے, کیونکہ اب ہم ایک انٹرڈیپینڈنٹ اپروچ. ہاں جی ہم اس کو امپاور کر رہے ہیں. کہیں پہ اگر میں بات کروں کسی سے اور اگر میں کوئی فلا دیکھوں کہ میں ٹیچر کو کہوں کہ میڈم پلیز بچے کو ایسے کھڑا کر کے ذلیل نہ کریں کیونکہ اس کا باقی بچوں کا افیکٹ آتا ہے. اب شی از ان اے اسپیس کہ شی ول لسن ٹو می. وائی؟ بیکاز آئی ایم ناٹ امپوزنگ آن ہر. آئی گیو ہر دا پاور اینڈ دین شی از مور لائکلی ٹو لسن ٹو می. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو. اور اینڈ ان سوسائٹیز لائک آرز وی آر آلموسٹ آلویز آفن ٹاٹ. جس طرح فار ایگزامپل ڈاکٹر کا نا بالکل اپوزٹ کام ہوتا ہے ہمارا. ہمارے پاس میں کلائنٹ آئے تو میں نے اس کو انکریج کرنا ہے, یار جو بھی بات آئے نا آپ نے میرے سے کرنی ضرور ہے, چاہے مجھے گالی دینی ہے کرو. ہمارے یہاں پہ کلچرل نارم کیا ہے, ڈاکٹر صاحب ہے, ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں ان سے مطلب ایک بڑا ہے, عزت دار بندہ ہے, چپ کر کے سننی ہے. ڈاکٹر صاحب کھانسی ہے, اتنی ہے, یہ والا ہے, بس ختم بات. احتراماً اب باہر آ گئے. ڈاکٹر سے ڈس ایگری کرنا, کچھ کرنا, اٹس اے ویری ڈفرینٹ تھنگ فار دا پیپل جو یہاں پہ ٹریڈیشنلی پلے بڑے ہیں. اب ان کو ایک اور پروفیشنل نظر آتا ہے جو کہ بھی ڈاکٹر کے انورٹڈ کامرز اس میں آ رہا ہے زمرے میں کئی دفعہ میں, بٹ وہ کہہ رہے ہیں نہیں یار بتا کیا بات ہے. اس کے لیے چینج از ڈیفیکلٹ. تو وی نیڈ ٹو کریٹ این انوائرمنٹ ویئر پیپل آر ایبل ٹو اسپیک ٹو اینی بڈی کہ یار اچھا مجھے یہ ایک ریزرویشن ہے, ایک کمپلین ہے کہ یہ ہے کہ وہ ہے. جس طرح میں آپ کو اگر سرپرائزنگ بات بتاؤں تو لاٹ آف پیپل آف مائی ایج 30 to 35, what they have the biggest complaint to with other medical professionals, what they say to me is کہ یار we are over medicated. میں نے دن میں 10 گولیاں نہیں کھانی, میں نے 8 نہیں کھانی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ as if my doctor is pushing me towards pills. اب میں ان کو سمجھا ہی رہا ہوتا ہوں کہ نہیں یار ان کا اصل میں کیئر کا طریقہ یہ ہے. ان کو جب پرابلم نظر آتی ہے وہ دوائی کا سوچتے ہیں, ٹھیک ہے, دس از ہاؤ دے ہیو بین ٹرینڈ. تو اس سے ایک بار بات کرو کہ میڈم یہ اتنی زیادہ دوائیاں, آئی ایم ناٹ فیلنگ گڈ ود اٹ, میں کوئی کم کر سکتا ہوں سر یہ وہ, لیٹس ٹاک. ہاں جی, اور کوئی ہے کیونکہ اگر نہ بھی ہو وہ کہے کہ نہیں ابھی آپ کے لیے 3 مہینے کے لیے دوائیاں 10 ضروری ہیں, تو کم از کم ہمیں یہ فیلنگ تو ہوگی نا کہ نہیں یار میں نے اپنی چاہت کا اظہار تو کر دیا تھا اور 3 مہینے بعد کم ہو جائے گا. وہ ہاؤ ایور یو لک ایٹ اٹ, آؤٹ کم بہتر ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ سر دی اونلی میسج دیٹ وی شوڈ ٹیک از ٹو اوپن اپ اینڈ ایکسیپٹ تھنگس. کوئی بھی تھاٹ تھریٹننگ نہیں ہوتا, خوفناک نہیں ہوتا, اٹس جسٹ اے تھاٹ. ہماری ریالٹی ہمیں زیادہ امپیکٹ دیتی ہے. کسی اور کا اگر کوئی کوشچن؟ نہیں مجھے جی ڈاکٹر صاحب if you don't mind, جی نہیں سر, جی 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 میں اصل میں آپ ہی کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں جی جی کہ پاکستان از ان اے سائیکولوجیکل اسٹریس. اور میری جو اپنا ہمبل اوپینین ہے, جی جی سر, 60-70% آف دا پرابلم از دا ڈائٹ اینڈ دا فزیکل ایکٹیویٹی آف اے پرسن. وٹ ڈو یو سجیسٹ کہ کیا سائیکالوجسٹ اس کو پرسکرائب کر سک رہے ہیں کہ دا میٹر اونلی لائز 30-40% ان یور برین. دا وے وی سے that you are what you eat, but nowadays unless otherwise you just completely change your lifestyle, everything around you, سائیکالوجسٹ کی سکسیس کے چانسز, اور ایک چیز کو ہم کنٹینیوسلی اس پہ ڈمپ کر دیں کہ جی یہ افورڈ نہیں کر سکتے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اتنے ڈاکٹرز آ رہے ہوتے ہیں اینڈ یو کین ہیو اے ٹرینی ڈاکٹر ود یو. تو کیا وجہ ہے کہ the problem is still there and it's increasing? I think the problem is increasing and it's still there because you are looking at the problem from a very different point of view. Yes. ٹھیک ہے, so then you are defining the problem Yeah. and it becomes your problem then. If I go
on the street and میں کسی سے پوچھتا ہوں یار آپ نے پتلے ہونا ہے, کھانا اچھا کھانا ہے, I don't know if he will say yes. What if he says no? What if he says میرا مسئلہ یہ ہے یار مجھے اس ملک میں فیوچر نہیں نظر آتا, میری 22 سال کی عمر میں شادی کرا دی ہے, میں نے بچے آگے نہیں کرنے, because I think climate change is going to destroy this world. اب میں اس کا جواب دیتا ہوں, آپ کا مسئلہ نا یہ ہے, آپ اس تندور سے روٹی کھائے ہیں جس میں اتنی چوکر نہیں تھی, اور آپ نے 10 منٹ واک نہیں کی. ایک کام کرتے ہیں, یہ والی روٹی کھاتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اس کے بعد میں 20 منٹ برسک واک کرتے ہیں, پھر پوچھتے ہیں سوال کیا ہے. That is such, sir, if these problems had such simple answers, we would have already solved them. That is what I'm telling you. The diet being wrong and the physical activity lacking is a symptom. It's not the cause. It is a So you're symptom. saying it's the other way around. If it can be the other way around, we have to ask that person. This is the science of the subjective. What is real for you may not be real for another person. So there are healthy nations in the world. Italians are very healthy mentally. And physically. are we going to treat them? Your problem is Pakistan's psychological problem, Yes. not Italy's. سر میں جو بات کہنا چاہ رہا جی جی ہوں کہ ایک ایگزامپل سے یہ بات نہیں ہوتی. آپ میرے میں پاس بھی سمجھ رہا ہوں بات سر. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دوں. آئی ایم جسٹ ہیونگ اے ڈیبیٹ. جی جی بالکل سر, آئی ایم بالکل. ریئلی امپریسڈ بائی یور تھینک نالج. یو سو مچ سر. یو کے میں جو ہیلتھ کیئر ہے وہ فری ہے. جو جنرل پریکٹیشنر ہوتا ہے نا اس کو ہی از ہائیلی ٹرینڈ پروفیشنل. جی جی سر. اس کے پاس اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ پیشنٹ کو بٹھا کے وہیں پہ معاملہ حل کر دے پریٹی مچ, انلیس ادروائز کہ کوئی سچویشن بہت زیادہ بگڑی ہوئی. تو دے اسپیک ٹو دیٹ پرسن اینڈ دے, یہ ایک سمپل اسٹریٹ فارورڈ کوشچن نہیں ہوتی آپ موٹے یا پتلے ہو جائیں آپ کے پاس پیسے نہیں. اٹس اے ویری نائس وے تھورلی ڈیلنگ ود اٹ. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ آئی ڈنٹ سی جی پی مینی مچ بٹ آئی ہیڈ اسموکنگ ایشو دیئر اینڈ ہیئر ایز ویل. For an example there, when I went to see, she wasn't a psychologist, just a nurse. But even she was practically so assured and so trained that she said that you quit smoking tomorrow. And I said, I can't. So she said, okay, we'll put you an injection and we'll check your nicotine level after 1 week or month. I can't really remember. So this injection worked. And when I went back, the nicotine level was low. So it's a matter of communication. And I am very much in favor of psychologists. But I see the problem is again that Pakistan is an agricultural country with all the food resources. Unless you don't fix their diet and their physical fitness, their psychological problem will come back again. اچھا سر, اب Let me finish. جی جی. And there are examples of villages where in Pakistan people are living with very good health and they are extremely poor. But they know how to find the right diet and they are enjoying their environment. Because it's a matter of teamwork. It's a matter of, and Pakistan, too much specializing of doctors. That you go to this doctor, now you go to this doctor, makes the patient a bit worried. I think psychology will keep on coming back unless we look at the basic issues. And for example, I can tell you about myself, I exactly know where the right milk is and I need that fresh milk. And over the years, I've developed this habit of picking up the right stuff from the right place on a very good price. And even a low middle class person can have that. But this is all dependent, like in UK, the UK doctor will even speak to me that, listen, this supermarket has this whole wheat bread, so you take that, and this is good for you, it is affordable. And he keeps the complete record. And then it keeps on going. Every time you go and see him, and he has a nice conversation. And at the same time, you get these psychological counseling for your career and everything. But the performance of doctors in Pakistan needs to be addressed. May I answer? Yes. First of all, I'm not a medical doctor, sir. So that is for them. I'm a psychologist. Secondly, sir, آپ نے بڑی اچھی ہمیں کہانی بتائی نیشنل ہیلتھ سروسز کے بارے میں, NHS.
Are you forgetting the society that was able to make an NHS? Do you know the history of NHS? Do you know how much people had to struggle for NHS? Do you know it's still being attacked? Do you know that it's still being affected? Do you? That system is nearly as old as our country. I believe it was founded in the 50s. After a big fight with the Churchill government, in which Labour won and passed these laws. آپ اس ساری اسٹرگل کے پھل کھا کے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ وہ درخت کیوں نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ وہ زمین نہیں ہے. پاکستان از این ایگریکلچرل سوسائٹی, تو برٹن کا سب سے مشہور کھانا کری پاکستان انڈیا سے ہی جاتا. یہاں پہ لوگوں کو کھانے پینے کا اٹس ناٹ این ایشو آف دیٹ. دی ایشو از ایون اف دا فوڈ از رائٹ. دیٹس وائی آئی وینٹ ٹو ڈائبٹیز فرسٹ. دیر از اے پرسن ان دا ولیج ہو از ایٹنگ دا بیسٹ روٹی, دا بیسٹ ملک, دا بیسٹ بیف ایور. But his village is going to be taken over by a housing society. Diet, exercise اب کچھ نہیں کرے گی. آپ کے جو لوگ ہیں ان کا یہ پرابلم ہے. برٹن کے اندر میں ایک ڈاکٹر آپ سے بدتمیزی کر لے, اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا؟ How can you negate the effect of that society? اس سوسائٹی نے بچوں کو اسکولنگ کے دوران بھی یہ بات کا خیال رکھا کہ ٹیچر ان سے بدتمیزی نہ کرے. آپ ایک بچے کو وہاں پہ اس طرح تھپڑ مارے نا جس طرح یہاں پڑھتے ہیں, وہ پولیس آ جاتی ہے. ان فیکٹرز کو نگیٹ کر کے ایک NHS کو پکڑ کے ہیومینٹی کی ہیلتھ کے بارے میں ججمنٹ دے دینا, آئی تھنک اٹس ڈینجرس. اینڈ دیٹس ایگزیکٹلی دا پوائنٹ. آپ نہیں امپوز کر سکتے NHS کو پاکستان پہ. پاکستان ہیز ٹو کم اپ وتھ اٹس اون ہیلتھ کیئر سسٹم. جیسے اب میں آپ کو ایگزامپل, میری فیلڈ ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. یورپین باقی اگر آپ اف آئی آسک اے جرمن, دے تھنک دیٹ NHS از اے پیتھیٹک سسٹم. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اے جرمن اوپینین. دیئر NHS از ویری پروونشلی رن. ان کا سسٹم تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, ٹھیک, اینڈ اٹ ورکس فار دیم. تو NHS ان کے لیے ایسا کیوں کام کر رہا ہے؟ امریکہ میں ہیلتھ کیئر سیٹ اپ انشورنس پہ ڈفرینسز ہیں نا, ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو ان اے لاٹ آف پلیسز ویئر دے ورک ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر میں ایسا کوئی کلچرل بات ہے جس کی وجہ سے دس سسٹم ورکس فار دس سوسائٹی بٹ ناٹ دس سوسائٹی, اور دس از بیٹر, دس از ناٹ بیٹر ہیئر. اور یہ ایک کلونیل مائنڈ سیٹ آتا ہے کئی دفعہ میں ہمارا, کہ ہم کہتے ہیں کہ بیکاز دس سولوشن از ورکنگ ہیئر. ہیومن بینگز آر ناٹ دیٹ ایزیلی کوانٹیفائبل سر. It's not just, مثلا فار ایگزامپل I'll tell you a very interesting thing. BMI NHS جو آپ کا لیتی ہے باڈی ماس انڈیکس, آپ اگر ساؤتھ ایشین ہیں آپ کی BMI کی ریڈنگ ہی ڈفرینٹ ہے. اینڈ دیٹ از بیکاز ہماری جو ہم لوگ سروائیورز ہیں کالونائزیشن کے, ہم لوگ 4 بڑے فیمن سے گئے ہیں. ہماری اور آئرش جینز کے اندر میں کم وزن پہ زیادہ موٹاپا ہوتا ہے, کیونکہ ہم لوگ سٹارویشن سے بچے ہوئے لوگوں کے بچے ہیں, وہ آج تک ہمیں افیکٹ کرتے ہیں. یہ ہماری ہسٹری میں ہے. اب اگر ہم وزن کو اپنے حساب سے ناپیں اور ہم کہیں یار یہ گورے کا BMI ہم نے نہیں ایکسیپٹ کرنی, یہ جب گورا ہمیں بات کہتا ہے ہم مان لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم بات نہیں مانتے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آئی مین لک ایٹ مولا جٹ, ہی از دی ایپیٹمی آف یور ڈوین دا راک جانسن. میک him walk to any clinic in Islamabad and he is overweight, he is rude, his hair is bad, he needs a dermatologist. Your definition of what healthy is influenced by other things. That is the point. For me, I don't care if you're eating right or sleeping right or whatever. I am here, are you feeling right? Because the thinking is, if you are feeling right, you will eat right, you will work right, you will feel right, you will do everything right. That is the source of the problem I have. And دوسری بات یہ ہے سر, جہاں پہ آپ آ رہے ہیں NHS پہ تو بہت اچھی کرٹیک ہو سکتی ہے کہ آپ لوگ وہاں پہ دا سسٹم از بیسکلی ایڈریسنگ دا نیڈز آف دیٹ پاپولیشن. برٹن کے لیے بنا نا وہ, برٹن کی وہ کرے گا. اینڈ برٹن ول ٹیل واٹ مائی پرابلمز آر. برٹن میں اب جیسے بلوچستان میں تھیلیسیمیا کا پرابلم ہے فار ایگزامپل, وہاں پہ جینیٹک کاؤنسلرز کی زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ ایک پاپولیشن میں پرابلم ہے. اسی طریقے سے Australia has 98% skin cancer rates, I read somewhere. I'm not sure if that's right. But that means کہ وہاں پہ skin specialist زیادہ ضرورت ہے.
उधर के जनरल प्रैक्टिशनर को भी, एक स्कूल की नर्स को भी पता होना चाहिए कि यार ये लाल निशान शायद लग रहा है कुछ और है, तुम जल्दी से जाकर स्किन स्पेशलिस्ट के पास चले जाओ। जब हम सिस्टम्स को इजाज़त देते हैं कि दे डेवलप ऑन देयर ओन, दे ऑलवेज डेवलप टू एड्रेस द नीड फ्रॉम विच दे आर बेस्ड अराउंड। ठीक सर? अब व्हाट वी हैव टू डू इज टू अलाउ आवर सिस्टम टू डेवलप दैट वे। एंड येस, वी कैन टेक एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज फ्रॉम अदर कंट्रीज कि ये कैसे कर रहे हैं, दैट्स अ गुड आइडिया, ऐसे हो सकता है। बट एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि हेल्थ केयर विल बी फॉर द पब्लिक, इट विल बी अ पब्लिक पॉलिसी, इट हैज़ टू इन्वॉल्व विलेजर्स, इस्लामाबादीज, लाहौरीज, पंजाबीज, सिखीज, एवरीबडी, कि यार आप कोई, इफ यू, अब मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ सर, यू एक्सपीरियंस्ड NHS एज अ मैन, राइट? I would experience NHS or any other healthcare system as a man, but the female perspective changes because their issues change, right? And I have to know कि यार जो भी है ना, मैं जितना मर्जी अंडरस्टैंडिंग मर्द हूँ मैं मर्द, मैंने जब एक खातून के लिए हेल्थ केयर सिस्टम में मेरा कोई भी पार्ट है, द बेस्ट आई कैन डू इज़ टू गिव दैट पावर टू अ वुमन कि यार देखो आपको पता है कि क्या है, प्लीज़ आप बताओ कैसे होना चाहिए काम, एंड देन लेट्स वर्क विद द सिस्टम टू मेक समथिंग फीजिबल। यही वाली चीज़ सर मैं एतराफ़ करवा रहा हूँ कि येस, फॉर अ सेगमेंट, फॉर अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द पीपल, देयर डाइट एंड हेल्थ and their physical activities certainly can be a problem, but that can be a problem for some people, not all the people, and there is no problem for all the people. Everybody has their own problem, right sir? कि जैसे आप अगर एक न्यूज़ देखते हैं, some politics, some international relations, something happened, और आप 2-3 गालियाँ दे के सो जाते हैं, एक और बंदा जो सारी रात जाग रहा है उससे नींद नहीं आ रही इस बात से। अब मैं ये नहीं कर सकता सर कि that the problem itself is the problem. We are existing within that problem. So my thing to that person would be कि यार look, this reality happened for this person as well. They are sleeping. What is it about this that bothers you so much? ये सर सवाल फिर introspective चला गया। So we have to make your argument really simple. आप एक बहुत objective तरीके से बात कर रहे हैं, but मेरे प्रोफेशन में मसला ये होता है सर कि ऑब्जेक्टिविटी को चेक रखना पड़ता है कि वो सब्जेक्टिविटी को दबा ना दे। ठीक सर? सो इसलिए आई एम नॉट सेइंग दिस इज रॉन्ग, आई एम जस्ट सेइंग कि दिस इज नॉट द राइट क्वेश्चन हियर। द सब्जेक्टिविटी बीइंग गिवन इट्स ओन पावर इज व्हाट वी नीड टू डू, एंड दैट इज हाउ आई वुड से कि इफ आई हैव एनी इन्फ्लुएंस ओवर हाउ दिस सिस्टम बिल्ड्स अप, उसको उस तरह से होना चाहिए। I hope sir I have satisfied you. Thank you so much. I hope it wasn't very boring. Thank you.